بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں شیعہ سسٹرز اراؤنڈ دا گلوب فیس بک کلوزڈ لیڈیز اونلی گروپ پہ اور ہم تمام ممبرس کو. آج ہم آئے ہیں پروگرام کے ساتھ آسک دا عالمہ. اس پروگرام کو میں نے آسک دا عالمہ صرف اس لیے نام دیا ہے تاکہ اس میں ہم اپنی خانم عالمہ رازیہ بطول نجفی کے ساتھ آئے ہیں، لیکن آئندہ اگر ہم آنا چاہیں تو ہم ان کی چھوٹی بہن کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، اور ان کی اور ساتھ کے خواہران جو ہیں ہم ان کے ساتھ بھی اس پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور تھینک یو سو مچ کہ ہم نے اس پروگرام کا آغاز آپ کے ساتھ کیا ہے، تو آپ کی برکت، آپ کے ہونے سے ماشاءاللہ ہم اس سے سب مستفیض ہوں گے. پتہ ہے مجھے تو آپ کو سلام کرنے، آپ کے سلام کا جواب دینے میں جو لطف آتا ہے، جو مزہ آتا ہے، جو احساس رحمت خاص، وہ صرف خدا جانتا ہے. سچ میں کہہ رہی ہوں. بہت شکریہ مرزا جان. اچھا، اس پروگرام کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں رازیہ باجی کہ ہم جو تھے اس کی ہم ماشاءاللہ کئی دنوں سے اس کی پبلسٹی چل رہی تھی، تو کئی لوگوں نے اس کے لیے جو ہے پہلے سے کچھ کویسچنس دیے ہوئے ہیں. تو ہم پہلے ان کویسچنس کے ساتھ چلیں گے جو انہوں نے لوگوں نے پہلے مجھے بھیجے تھے، اور اس کے بعد جو لائیو اس میں کویسچنس آ رہے ہوں گے سب لوگوں کے، میں آپ لوگوں کے کویسچنس اس میں انکلوڈ کرتی جاؤں گی. تو لیٹس اسٹارٹ. اچھا، پہلے ہم اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مجھے ہمیشہ ایک چیزیں کہتی ہیں کہ ہم جو کویسچن آنسر سیشن کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ بیسٹ ہوتا ہے. تھوڑا سا پلیز وہ پوائنٹ دوبارہ سے آپ مجھے اور آپ سب کو پلیز بتائیے کہ اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے. بالکل. دیکھیے، حدیث کے ساتھ جب آپ زندگی گزارتے ہو نا تو آپ کی سوچ فکر جو ہے وہ حدیثی قرآنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جب دو لوگ کچھ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کے حکم کو، انبیاء سے قربت کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ڈسکشنز یا کویشچن آنسر جو ہے وہ تسبیح الہی کے برابر اس کا اجر ہے، بہت زیادہ. اور فرشتے وہاں آ کر گویا ایک عجیب انداز سے اپنی خوشی کا اظہار جو ہے وہ ہمارے لیے دعا، طلب مغفرت، طلب قربت، یعنی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ عرفان کے منازل کو طے کرتے چلے جاتے ہیں. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اتنی اچھی مثال دی ہے کہ جب ہم مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بعض چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں تو ایز اف فرش سے لے کر عرش تک کو اللہ نے لؤلؤ ڈائمنڈ اور رحمت سے بھر دیا ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے فرش سے عرش تک، نہ آسمان اول ثانی، آسمان ثالث سابع نہیں، عالم لوح بھی نہیں، عالم قلم بھی نہیں، عالم کرسی بھی نہیں، سدرۃ المنتہا بھی نہیں، اس سے بالاتر عرش تک جو ہے جو عمل نور سے ہمارے لیے نور سے بھر جاتا ہے، وہ عمل مباحثہ، کویشچن آنسر، ڈسکشن، طلب علم ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے the purpose of our creation is to learn and to preach, to discuss. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یا between two علم، یا بے شک بے شک بے شک بے شک. چلیں ہم پہلے سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں. کسی نے سوال بھیجا تھا کہ کیا مہندی لگانے سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل جو مہندی مل رہی ہے وہ عام بازار میں وہ کیمیکل کے ساتھ ہوتی ہے، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کی لیئر جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. بہت کم ایسی مہندی ہوتی ہے کہ کہ جو پرنٹ اپنا کلر چھوڑ جاتی ہے اور اوپر لیئر نہیں ہوتی، اور بہت مشکل اکثر ہم لوگوں کو، مجھے بظاہر طور پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا یہ مہندی کیمیکل کے ساتھ ہے بغیر ہے، اس کو پہلے ہم جج کیسے کریں، اور دوسرا یہ کہ اس میں نماز و غسل ہو سکتا ہے کہ نہیں. اچھا، دیکھیں اگر آپ کو اطمینان ہے کہ اس میں انشاءاللہ کیمیکل نہیں ہوگا تو آپ نے لگا دیا تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو شک ہے کیمیکل ہے کہ نہیں، اور یہ وہی والی بات کہ رکاوٹ بنے گا اسکن کے لیے یا نہیں،
تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ لگائیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے لگا لیا اور اگر آپ اس کو رب کر سکتے ہو, ہٹا سکتے ہو, یا اگر آپ پیریڈس کے دوران لگا دو, بعض ایسا کیونکہ ود ان 3-4 days جو ہے وہ اتر جاتا ہے نا اس کا جی اسکن. جی جی تو اگر کیونکہ پیریڈس میں بھی جو لگا سکتے ہیں, گناہ نہیں ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہو. اگر آپ اپلائی کر لیں ان دنوں میں تو ٹھیک ہے, کیونکہ صرف وضو اور غسل کے لیے مانے, ادروائز نامحرم نہ دیکھے تو گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی حسن ہے, بیوٹی ہے, تو ہم اس کو نامحرم کو نہیں دکھا سکتے. اچھا, یعنی مہندی لگے والے ہاتھ ہم نامحرم کے ہاں وہ سامنے, نقش و نگار والے, ریئلی ہاں نا, کیونکہ وہ کیا ہے, زینت ہے. زینت میں آ رہا ہے نا. لیکن ثواب کے لیے جو لگاتے ہیں, تھوڑا سا کچھ احادیث میں اشارہ ہے, الا ما ظہر منہا, جو قرآن میں آیا ہوا ہے کہ آپ اپنی بیوٹیز کو چھپاؤ ایکسیپٹ جو چیزیں آٹومیٹکلی ظاہر ہوتی ہیں. مثلا میں نے ایکسٹینشن پہنے ہوئے لیکن پھر بھی میری گھڑی یا کچھ ہلکا سا دکھ رہا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے, یا میں نے ثواب کے لیے یہ رنگ پہنی ہوئی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے, حالانکہ یہ حسن ہے, یہ خوبصورتی ہے, لیکن ثواب کی نیت سے پہنا ہے تو یہ رنگ میں پہن سکتی ہوں, ٹھیک ہے. ثواب کی نیت سے جو مہندی لگائی جاتی ہے, کیونکہ مہندی لگانا ثواب ہے, تو وہ والی مہندی ٹھیک ہے. لیکن آج کل کی مہندیاں کیونکہ وہ زینت کی اس میں آ جاتی ہے, بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے اور ثواب کی نیت سے کم ہی لگائی جاتی ہے تو ان کو چھپانا چاہیے. تو اس لیے اکثر جو لوگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کم لگاتے ہیں, یہاں لگاتے ہیں, اور نامحرم کے سامنے چاروں تو ہاتھ یوں کر لیتے ہیں, زیادہ کھول کے دکھاتے نہیں ہیں. تو آپ لگا سکتے ہو, آپ یوں کر لو ہاتھ کو, یا یعنی کہ اندر کی طرف اندر لگائیں, کی باہر طرف کی لگا, طرف ہاں لگا, بالکل. اچھا, آئی نیور نیو کہ مہندی جو ہے کہ نامحرم کے سامنے زینت, ہاتھ پہ لگانا یا پیروں پہ, خیر پیروں کا تو موزے جراب پہننے ہیں, لیکن وہ کہ نہیں وہ کر سکتا ہے, نیور نیو دیٹ. اوکے, اچھا, تو اسی سے ریلیٹڈ ان خاتون کا ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی کا اپنا شادی کا فنکشن ہو اور وہ مہندی نہ لگوانا چاہے وضو نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ آج کل کیمیکل والی ہوتی ہیں, تو سب گھر کے بزرگ بڑے بوڑھے کہتے نہیں لگاؤ لگاؤ, تو ہمارے یہاں شگن کا بہت ہوتا ہے کہ بھائی شگن ہے, دلہن کی مہندی لگے گی, نہیں ہوگی, او کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. تو سب بہت برا مانتے ہیں, بہت زور لگاتے ہیں دلہن پہ, اور اگر وہ اس چیز کو سمجھ رہی ہے مسئلے کو, لیکن گھر والے نہیں سمجھ رہے اور وہ زور دے رہے ہیں, تو ایسے میں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے کہ فرائض بھی انجام دیے جا سکیں اور بڑوں کو بھی نہ ناراض کرنا پڑے؟ اگر پہلے سے پتا ہو تو پھر وہ کوئی مہندی گھر میں بھی لوگ بناتے ہیں نا, خود سے بھی بنا سکتے ہیں, یعنی کہیں سے اسپیشل بنوانے کا آرڈر دے دیں, مہندی کا دن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیمیکل والا یوز نہ کرے. ایک ہی آپشن یعنی کہ آپ وداؤٹ کیمیکل کی مہندی ارینج کریں پہلے سے. ہاں, خود بھی آپ اگر آج کل دیکھ لیں تو آپ کو مل جائے گا, گوگل کر لیں کیسے بنائیں. مجھے یاد ہے میری کچھ فرینڈس خود سے بناتی ہیں, گھروں میں بنا کے استعمال کرتی ہیں کون مہندی ٹائپ, لیکن وداؤٹ کیمیکل. اچھا, یا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا, اگر وہی والی مہندی لگانی ہے تو اس کو ریموو کرنے کا, اس کا اثر جیسے آپ نے لگا دیا, اور تاکہ وہ جب تک وہ اسکن نہ بنے کوئی حل ہوگا کہ بعد میں جیسے ہم نیل پالش ریموور ہوتا ہے اس سے ریموو کر دے تاکہ وہ کیمیکلز ہٹ جائیں, تو ہلکا سا رنگ رہے گا لیکن وہ کیمیکلز جو اوپر لیئر جو نہیں ہے بنے, وہ جو ایک پپڑ سی آ رہی ہوتی ہے وہ اگر نکل جائے تو نکل جائے, تو اس کو بھی اس کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے کہ what is the proper hijab according to Islam, ایک proper صحیح کیا ہے؟ واضح سی بات ہے, ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو چہرہ وضو میں دھوتے ہیں اتنا چہرہ نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی واجب حجاب, جیسے وضو میں ہم اتنا دھوتے ہیں نا, یہ تو یہ بھی دھوتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا دھلتا ہے نا اس میں, یہ چن میں ہی آ جاتا ہے, تو اتنا جو ہے آپ دکھا سکتے ہیں. اس لیے کچھ لوگ احتیاطاً یوں سا کرتے ہیں تاکہ یہ والا بالکل نظر نہ آئے. تو جتنا چہرہ وضو میں دھونا واجب ہے اتنا چہرہ آپ نکال سکتے ہو. اس کے علاوہ پورا کور ہونا چاہیے, جیسے ایئرز ہیں اور یہ ایریا نیک کا ایریا ہے, اور اسی طرح بال جو ہے. اچھا, ہاتھوں کا یہ ہے کہ اینکل کلائیاں تک جو ہے نا, جس طرح بھی میرا ہے اتنا اس طرح یہاں تک دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اوپر کلائیوں سے اوپر کلائیوں کو بھی چھپانا واجب ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گیا. اور اس میں سائنس بھی بہت اچھا کہتی ہے کہ یہ ایریا جو ہے نا ہمارا, اس کا پورا کنیکشن ہے ہماری باڈی کے ساتھ. تو دیکھیے بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ہوا, یہ نظر آنے سے کیا ہو جاتا ہے, اتنی سی تو بات ہے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں آگئے قراتی کو میرے صبح بھی یاد کی, ابھی بھی یاد آ رہی ہے, وہ بڑے مزے سے کہتے تھے کہ وہ بڑے مزاحیت سے ہیں,
तो वो कहते हैं जैसे ही मुझे लोग देखते हैं तो फौरन अपना पर्दा ठीक कर देते हैं। वो मामा वाले तो मामा टेढ़ा करके हमेशा हमें दिखाते थे जब आप छोटे-छोटे थे ईरान में, तो और फिर कहते थे क्या होता है एक बाल नज़र आए, ए मौलवी हो तुम्हें क्या होता है हमारे एक बाल नज़र आए, आस्तीन में ऊपर हो जाए। तो वो कहते थे अच्छा ठीक है, फिर तुम नंबर जब मिला रहे हो, घर डायल कर रहे हो तो एक नंबर गलत डायल करो, दोस्त की जगह दुश्मन का घर मिल जाएगा, या एक डॉट ना लगाओ। एक डॉट, एक चीज़, एक छोटा-सा इस चीज़ें काउंट होती हैं, इनको हम रिस्पेक्ट करें, नहीं कि क्या होता है ज़रा-सा एक नंबर आगे पीछे हो गया, क्या ये लोग इतना इतना सीरियस क्यों लेते? तो कहते हैं इसका ताल्लुक जो है वो पूरा हमारी बॉडी से इस तरह कनेक्ट है, स्पेशली वो एरिया यूट्रस का, इन सब के साथ। तो कहते हैं इसलिए इनको छुपाना बहुत ज़रूरी है, ये एरिया, ठीक है? इसी तरह पाँव के भी टखने और वो एरियाज़ जो हैं, वो कुछ नेशंस में ब्यूटी आइडेंटिफ़ाई उसी एरियाज़ से होती हैं। तो इसलिए ये एरिया, और फिर पाँव पूरा छुपाना अक्सर मुज्तहिदीन के नज़दीक वाजिब है, ठीक है? पाँव छुपाना भी नहीं, यानी या शूज़ आपके बंद है, या आपने दुपट्टा आगे कर दिया है, या आप सॉक्स पहन रहे हैं, जो भी है कि आपके पाँव जो है उस तरह से ज़ाहिर ना हो, बिल्कुल आप नामहरम के सामने बिल्कुल उसको आया करके ज़ाहिर करके ना जाएँ। और चेहरा जो दिखा सकते हैं वो प्रोमिनेंट मेकअप के बगैर है, कोई ऐसा मेकअप ना हो जिससे आपके उसमें ना एक बिल्कुल ही चेंज आ जाए। इसी तरह आईब्रोज वगैरह के भी है कि प्लकिंग वगैरह सब जायज़ है, नीट क्लीन अच्छा रहना चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल ही शेप चेंज करते हैं और टू मच पेंसिलिंग और बहुत ज़्यादा करके बिल्कुल परमानेंट जो हो जाता है, वो इजाज़त नहीं है। अच्छा, यहाँ मेकअप की जहाँ आपने बात की, वहाँ पे मुझे एक पूछना था, जैसे अक्सर दाग धब्बे होते हैं तो लोग सिर्फ हल्की सी अगर फाउंडेशन लगा के अपने वो सिर्फ उसको क्लियर एक थोड़ी-सी नीटनेस देना चाहें, तो और बेशक और कुछ ना लगाएँ, लिपस्टिक वगैरह और चीज़ें वो ना करें, तो क्या सिर्फ इतना करना सही रहेगा? कि आपके जैसे दाग धब्बे वगैरह जो चेहरे पर होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, फ्रेकल्स हैं, आपने थोड़ा-सा उनको ना हल्की से लेयर से छुपा दिया। हाँ, ये बड़ा बहुत मुश्किल सवाल पूछ रही है, बड़ा ही मुश्किल। अंबर भाभी भी तशरीफ ले आई हैं माशाल्लाह, 2-2 यहाँ मेकअप आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल सवाल है। आपको अट्रैक्ट करे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। इसमें थोड़ा एहतियात है, एक हद तक बिल्कुल ऐसा हो कि पता ना चले। फिर भी मैंने जब 1-2 दफ़ा और पूछा तो कहा कि इस बात पे शुक्र अदा करो कि चेहरा निकालने की इजाज़त दे दी है। और वैसी औरत इतनी खूबसूरत होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है, अब उस पे तुम लोग ये भी सवाल कर रहे हो कि उस पे फाउंडेशन भी लगाना है, ये भी करना है, इतने आगे ना जाओ। इस हद तक भी एहतियात है। तो अच्छा। बेहतर है जितना हो सके, सफाई का इस्लाम बहुत ताकीद करता है। देखिए इस्लाम में मैं हमेशा पढ़ती हूँ इस पर कि जो ऑर्गेनिक सलून हमारे पास इस एतबार से उसमें जाना सवाब है जो आपको अंदर से ब्यूटीफाई कर रहा है। जैसे इस्लाम हिना मेहंदी को पसंद करता है, क्यों? उसकी बरक़ात हैं, उसके असरात है, उसकी खुशबू है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। गोल्ड हमारे लिए सवाब है। मर्दों को तो बड़ी मुश्किल से मर-मर के जन्नत में जाके गोल्ड पहनने की इजाज़त मिलेगी, और हम लोग इतने मज़े से यहाँ पहन रहे हैं। और कभी मर्दों ने एतराज़ नहीं किया कि हमारे लिए गोल्ड क्यों हराम है। देखें, वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं है ना, वो खुश रहता है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, हाँ। औरतों पे हराम होता तो शोर मचा देता। बिल्कुल, मचा बिल्कुल, देता। बिल्कुल। तो गोल्ड बहुत सवाब है, गोल्ड पहन के नमाज़ पढ़ने से सवाब बढ़ जाता है। पता है आपको? वाओ! नहीं पता? आपको मुझे नहीं पता है, मुझे बताया था ना। पता है, मुझे वही ना, आपकी वो हाँ, वो इंस्टाग्राम की मुझे वो एक जो आपका एक पोस्ट था, जिस पे आपने रोज़े जुम्मा नमाज़ के लिए आपने मुसल्ला बिछाया था, तो आपने कहा था कि एक ही सजदे का पेशानी के लिए एक छोटी सजदेगा जो थी कि नाक को टच करे, इत्र रखा हुआ था ताकि खुशबू के लिए, फिर आपने अंगूठी का भी कहा था कि गोल्ड की अंगूठी, और अगर वो हो उसके साथ अपनी जो रेड वाला स्टोन होता है अपना मरून जो आप पहनी है, अक़ीक़, हाँ, अक़ीक़ सॉरी हाँ। अक़ीक़ के साथ जो हो, तो उसके बहुत सवाब है अक़ीक़ के साथ, और इस नियत से कि आप जी ज़ेबाइश कर रहे हैं, ये आप नमाज़ के लिए कर रहे हैं, खुदा के लिए, तो बहुत, और रोज़े जुम्मा, तो ये सारी चीज़ें जी आई रिमेंबर उसके बाद से मेरे जानमाज़ में 2 सिजदगाएँ तो रहती ही रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, इसके बाद हम चलते हैं कि एक किसी ने पूछा है कि गीबत और तोहमत बहुत बड़ा गुनाह है और उसका कितना बड़ा अज़ाब है?
اور غیبت کے زمرے میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ تہمت اور غیبت میں، تہمت اور ہاں غیبت ایک ہی چیز ہے؟ تہمت بھی غلط ہے، غیبت بھی غلط ہے؟ تہمت کسی پر جھوٹا بہتان لگانا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کوئی عمل انجام نہیں دیا اور میں کہوں آپ نے دیا ہے، آپ کو نسبت میں نے دے دی کسی رذیلہ کسی برے عمل سے، تو وہ تہمت ہو گئی. لیکن غیبت یہ ہے کہ آپ نے وہ عمل انجام دیا ہے، سچ ہے، حقیقت ہے کہ میں مثلاً بہت ہی بعض ایریاز میں بہت ویک ہوں، ٹھیک ہے نا، میرے اندر یہ برائی ہے، سچ ہے میرے اندر ہے، یقیناً ہے، اور اس سچائی کو، اس نیگیٹو سچائی کو آپ ڈسکس کرو گے تو غیبت ہو گیا، اور جو میرے اندر برائی نہیں ہے اس کو آپ مجھ سے نسبت دو گے تو تہمت ہو گیا. دونوں حرام ہے. ٹھیک. تہمت از بدتر، ڈیفینیٹلی اس کے زیادہ اثرات ہیں. اور غیبت کا یہ کہ دیکھیں میں اس بات پر بہت زیادہ امفسائز کروں گی کہ دین میں دین ہم لوگ دین کا مطلب بہت غلط دیتے ہیں. دین کا مطلب صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ کرنا نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ ہم کسی کو جج کرنا چاہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ فلانی بہت ماشاء اللہ مجلسوں میں جاتا ہے، حج کے لیے زیارتوں کے لیے جاتا ہے، بڑا ریلیجس ہے. یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، صرف اس کو لینا، بلکہ اصل چیز یہ کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کتنا احترام ہے. دیکھیں اللہ سے جو محبت کرے، یہ سب سے بڑی صفت ہے، وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں اتنی راسخ ہو کہ وہ اللہ کی ہر کریشن کا احترام کرنے لگ جائے، تو پھر وہ غیبت نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. یعنی ہمیں اتنی گھن آنی چاہیے، اتنا، یعنی ہم سمجھے ہم اتنے بیکورڈ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ سوچے نا، آپ نے اتنی محنت کر کے آپ وہاں تک پہنچے اور ایک ایسا جھونکا یا ایک ایسا کوئی دھکا آ جائے اور آپ دوبارہ سے پیچھے پہنچ جاؤ، کتنا دکھ ہوتا ہے. ایک غیبت ہمیں اتنا پیچھے دھکیل دیتی ہے. کیوں؟ یعنی اللہ سے ہم اتنے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی کریشن کو ہم نے جو ہے وہ حقیر سمجھا. دیکھیں غیبت وہی کرے گا جو دوسروں کو تھوڑا سا حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا عظیم سمجھتا ہے، اس کے اندر ہلکی سی بھی کبر کی، تکبر کی، ایروگنٹ تھوڑا سا بھی جو آ جاتا ہے نا، اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو لہٰذا بہت خطرناک ہے. اصل دین یہ ہے کہ آپ اس اللہ سے عشق اور محبت کو اللہ کی کریشن میں بدترین کریشن کے ساتھ، یعنی یہ نہ دیکھو وہ کیسا ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو دیکھتے جاؤ بس کہ مجھے یہ اچھا کام، مجھے اس کو ہر صورت میں اس کا احترام کرنا ہی ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں، میں بہت حیران ہوتی ہوں میرے اپنے آغا فرمان کا، کہ میں جب بھی کبھی ان سے کہتی ہوں کہ آغا اتنا برے طریقے سے مثلاً فلانی نے میری نظر میں اس طرح کہہ دیا، آپ کو برا لگا نا؟ تو کہتے ہیں مجھے برا لگا، میں ہوں کون؟ تو میں کہتی ہوں آپ آقا فرمان ہے، آپ کو برا تو لگنا چاہیے نا. نہیں، میں ہوں کون؟ میں میری انسلٹ ہوئی. اچھا بات کی نا جڑ سے وہ ٹھیک کر دیتے. میں کہا کیا؟ ہم تو کہتے ہیں نا برا تو لگا لیکن میں معاف کر دیتی ہوں. یعنی سیکنڈ تھرڈ لیول کا ہے. وہ لیول اتنا اچھا ہے، اگر ہم وہاں پر تھوڑا سا پہنچ جائیں تو پھر پتہ ہے نہ غیبت نہ تو نتھنگ ایون بلکہ الٹا ہم ہر ایک کو اتنا پیارا دیکھنے لگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھ رہے ہیں. وہ فارسی میں کہتے ہیں نارنج و نارنجان. ہیو یو ہرڈ اباؤٹ اٹ؟ اوکے، نارنج یعنی رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، اور دوسروں کو بھی رنجیدہ نہ کرو. جیسے آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں اور میں ناراض ہوتی رہوں اور مجھے غصہ بہت آتا رہے، ابھی میری تو انسلٹ ہوگی، میرے بچے کو یہ کہہ دیا، میرے گھر کو وہ کہہ دیا، بلا بلا، ایک دم دل میں لے کے بیٹھی رہوں کی نا غصہ، یہ ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو تنگ نہ کروں. تو یہ دونوں بہت زبردست پوائنٹس ہیں. ان کا عذاب یہ تو قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے نا، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے، صغیرہ میں سے نہیں ہے. اور سب سے بڑا گناہ کبیرہ وہ ہے کہ آپ اس کو بار بار انجام دیں، اور ہم بھی اس کو بار بار انجام دیتے ہیں. اس پر لکھا تھا اصرار کہتے ہیں عربی میں، بار بار کرنا، استقصار اور استحقار. سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو آپ حقیر سمجھ رہے، تبھی ہم بار بار غیبت کریں، کثرت کے ساتھ کر رہے اور جانتے ہوئے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کوئی مجبوری اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی.
تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کا عذاب تو پتہ ہے نا سب کو, اس لیے میں نہیں بتا رہی, سب کو پتہ ہے کہ آپ کو بینک کرپٹ کر دیتا ہے, آپ کنگال ہو جاتے ہو, آپ کا دامن اعمال خالی, the worst loser. سورہ تھی ہماری سورہ حجرات, جو ہم نے جس کی تفسیر ہم نے کی تھی 2 سال پہلے کراچی میں, آپ نے یہاں پہ کی تھی, اور اس کے اندر یہی ہم نے غیبت ڈسکس کیا تھا. اور اف آئی ریمبر کریکٹ, آپ نے کہا تھا جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس ہماری ساری نیکیاں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے پاس سے ڈیبٹ ہوتی ہے اور ان کے پاس کریڈٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسٹیڈ کہ وہ اس کی, اب اگر وہ واقعی میں برا ہے کچھ بھی ہے, لیکن ہم اس کو اور ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ساری ثواب ہے ادھر جا رہا تھا اور اس کا گناہ ہمارے پاس ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں نفرت ہے ہم اس کو گفٹ پہ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. آپ نے اور بتایا تھا کہ پروردگار آخر میں پوچھے گا کہ تمہیں جو ہے اگر تم نے معاف نہیں کیا کسی کو بھی تو تمہیں بھی تو تحفہ ملنا ہے, تو وہ تحفہ تمہارا جو ہے وہ دوسرے آدمی کو چلا جائے گا اگر تم نے معاف نہیں کیا. ہاں بالکل بالکل, زبردست پوائنٹ. بالکل. اچھا, چوتھا سوال ہمارے پاس ہے سیلف کیئر ان اسلام. سیلف ہائیجین, سیلف کیئر کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جس پہ ہمیں اوور لک نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے بہت سارے حادثے پہ تو میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے نبی جب مردوں کو دیکھتے تھے نا کہ وہ اپنا اتنا خیال رکھتے گھر والوں کے لیے اس نیت کے ساتھ, تو بہت 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 انکریج کرتے تھے ایون مردوں کو. تو عورتوں کو تو خیر کرنا ہی چاہیے. تو جیسے ایک دفعہ میں یہ واقعہ سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مرد نے اپنی داڑھی کو جو ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے رنگ کیا, تو نبی بہت خوش ہوئے کہ واو یہ تو ایمان ہے. دوسرے دن اس نے شاید وہ ایسی عام لباس میں جا رہا تھا گھر کا کام کر کے, تو کہا تمہارے پاس کوئی ایکسٹرا ڈریس ہے تو اس طرح جاؤ گے گھر, بیوی بچے ملیں گے. تو کہا ہاں ہے. تو کہا پھر لے آئے کرو. دیکھیں یہ جو یونیفارم کا کانسیپٹ ہے کہ کچن کے الگ ڈریسنگ ہو, جس سے آپ صحیح طرح ایپرن باندھو, اسمیل روم میں نہ جائے, اور جیسے آپ کا پجامہ سوٹ ہے گھر کے کام کے لیے الگ ہو گیا, یا باہر جا رہے تو الگ ہے. یہ ایسا نہیں ہے, ویسٹ کی طرف سے نہیں آیا, یہ اسلام میں ہر کام کے لیے الگ الگ ڈریس رکھنا. حدیث میں ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں لیکن میں ان سب کو باری باری پہنتا ہوں اور الگ الگ جگہوں کے لیے پہنتا ہوں, تو اس طرح میرے کپڑے کم بھی ضائع ہوتے ہیں. جلدی خراب, آپ ایک سوٹ لو اور اس کو گھسیٹ کے پہنو, جلدی پھٹ جائے, دوسرا لو تو اتنا ہی خرچہ ہوگا اور پھر آپ میں صفائی بھی نہیں رہے گی, آپ گڈ لکنگ بھی نہیں لگو گے. تو امام بہت خوش ہوئے. امام نے فرمایا ایسا ہی کرنا چاہیے. دیکھیں اس زمانے کی بات ہے, اب تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس دور کی بات ہے. آج سے 100 سال پہلے بھی لوگ کتنے بیکورڈ تھے ڈریسنگ میں, لیکن اسلام اس وقت بھی اتنا ماڈرن ہے کہ ابھی ہم جتنا بھی کر رہے ہیں پھر بھی ہم پیچھے ہیں. تو امام اتنے خوش ہوئے کہ یہ اسراف نہیں ہے, خریدو کہ آپ کا وہ الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, الگ الگ رکھو اور سب کا خیال رکھو, اس کا احترام کرو. تو یہ ہو گیا ڈریسنگ کے اعتبار سے. اب آ جاتی ہے باقی ہر طرح کا کیئر. اب اپنا آپ اگر کرنا چاہتے ہو کس ٹائپ کا میں بتاؤں, جسمانی زیادہ تر مراد جسمانی, میرے خیال سے سیلف کیئر تو جسمانی ہی ہوگی نا, آپ کی پرسنل ہائیجین ہو, سارا یہ ساری چیزیں. اچھا اتنا ثواب ہے. میری 40 steps to forever میں ہے پرفیوم کا, بہت زیادہ ہے. لکھا ہوا ہے کہ سب سے مہنگی سب سے قیمتی پرفیوم جو ہے ہم لوگ کب لگاتے, جب کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں نا, مہمانوں کے پاس, لیکن اس سے لکھا ہوا ہے کہ گھر میں لگاؤ, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, شوہر کے لیے. سب سے زیادہ جیسے اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو وہ ٹیچر اسکول میں بچوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے جو خوبصورت سی ہو, تیار ہوئی ہوئی ہو, مسکراتی ہو, بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں نا. اب گھروں میں ایز اے مدر ہمیں بھی اس طرح ہونا چاہیے. ہم ایسے اگلی ہمیشہ نائٹ سوٹ میں اور بالکل تیار نہیں, نہ چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہے, نہ ڈریسنگ بہت اچھی ہے, تو بچے کہاں ہمیں پسند کریں گے, نہ شوہر بیچارہ کیا پسند کریں گے. باہر جاتے ہیں تو چہرہ بھی مسکراتا ہے, خوشبو بھی مہنگی ترین, کپڑے بھی اچھے ترین. اللہ کرے ہم سب کو یہ سلیقہ آئے کہ ہم اپنے لیے تیار ہوں, اور جتنا تیار ہو کر
हदीस में एक चीज़ आप यहाँ से यहाँ उठा के रखते हो, और अपने बालों के तो मेरा दिल चाहता है कि मैं हेड टू टो सब अहादीस के ज़रिए बताऊँ कि कैसे कंघी करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, किस तरह करें, सारी अहादीस में मौजूद है, कौन सी दुआ पढ़ें, और ये कितना मज़े का मसाज, और ये हमारे पूरे गम को दूर करते हैं, क्योंकि दुआओं के ज़रिए मुझे पता चलता है उसका बेनिफिट क्या है। जब मैं मीनिंग पढ़ती हूँ ना, मसलन क्या है, कंघी करते हुए ये दुआ पढ़ो, आईना देखते हुए ये दुआ पढ़ो, सही है ना? तो मैं कहती हूँ, ओह इसका कनेक्शन है ये ना, ये हमारी साइकोलॉजी और हमारे रूह और जिस्म को इतना फ्रेश कर रहा होता है। तो आई थिंक वी नीड अ सेशन, We need a session, yes. बिल्कुल head to toe. I एक remember चीज के बारे में। मिलाद में एक दफा आपने पढ़ा था कि आईने में अपने आप को देखना, और जब आप तैयार हो रहे हो जितनी देर आईने में हम अपने आप को देख रहे हैं, तो इट्स बहुत सवाब है। बाकायदा आवाज आती है अर्श से कि ए मोमिन खड़ा रहे आईने के सामने। अब सारी खवातीन जो है ना आईने के ही सामने मौजूद रहेंगी। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ हिजाब पहले आया था कि प्रॉपर हिजाब और इम्पोर्टेंस, तो मेरे ख्याल से हमने कवर कर लिया अपने उस सवाल के अंदर। फिर आया है रोल ऑफ अ शिया इन टुडेज वर्ल्ड, कि क्या उसका रोल होना चाहिए आजकल। शिया को टॉपर होना चाहिए, ये हदीस में है, टॉपर आलम, अली से ना उल्लू बुलंदी, यानी आप जिस फील्ड में जाओ सबसे ऊंचे का सोचो, कम का सोचोगे आप शिया नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। जो काम करो, हत्ता कहते हैं इमाम एक मर्तबा एक कब्र बना रहे थे, तो उसके ऊपर जो ब्रिक्स रखते हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से रख रहे थे, तो कहा ये तो कब्र है, क्या आप इतना। तो इमाम ने फरमाया जो मोमिन वो है, इमाम का चाहने वाला वो है जो भी काम करे, बेशक ये दुनिया अभी एक सेकंड में खत्म हो रही हो, लेकिन फिर भी वो जो काम करे वो प्रॉपर करे, बेहतरीन करे, खुद दिल लगा के करे, एंड तक जाए, जिस फील्ड में जाओ। ये तमाम मराजे कहते हैं, तमाम मेरे जितने असातीद हैं, वो पता है मुझे याद है, मैं आज से बहुत साल पहले जब मैं बुक लिख रही थी जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर, तो मैं आयतुल्लाह मोहसिनी के पास गई और मैंने कहा ना मैं ये लिख रही हूँ, तो आपने कहा ये इतना लाइट सा काम, इतना हल्का सा काम, यू आर इन 20s और आप अभी ये काम कर रही हो, ये तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो मैं वो 600 पेजेस पे मैं बड़ी खुश हुई ना, मैंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन आपको तो सूट करता है, आप इतना सा जंप करके कह रही हो आई एम जंपिंग, आप उधर पहुंच सकते हो, उधर जाओ, यू नो, खुश नहीं रहो, आई एम जंपिंग, नो यू कैन फ्लाई। यानी कि इस आजकल के हिसाब से हर चीज में टॉपर होना चाहिए, अपने करियर में, अपने फील्ड में, अपने घर में, ऑफिस में, अपने अकायद में, अपने एग्जैक्टली जो मुझसे वाजिबात, हाँ मतलब वाजिबात तो करना ही चाहिए, वाजिबात तो करना है। इसके अलावा जो भी आपका शौक है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका फील्ड है, उसमें आप दिलो जान लगा के काम करो, ऑनेस्टी के साथ, सदाकत के साथ, मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, हमारी तकदीर में ये लिखा हुआ है जो मेहनत करोगे वो मिलेगा। पता है तकदीर यानी अभी मेरी नीयत, मेरा अगला सेकंड बना रहा है, अगला मिनट बना रहा है, कल मेरे लिए अल्लाह वो लिखेगा जो मैं आज कर रही हूँ। ठीक है, इसी से रिलेटेड जैसे आपने कहा ना कि दुनिया में हमको हर चीज में, हर फील्ड में होना चाहिए, अगला सवाल यही है कि हाउ टू बैलेंस दीन एंड दुनिया। इस पे आई रिमेम्बर कि मैंने भी आपसे एक बहुत साल पहले ये सवाल किया था, तो आपने मुझे टोका था, और जो टोका था आई वांट कि आप फिर सबको टोकें कि दीन और दुनिया अलग नहीं है। जैसे रूह और जिस्म अलग नहीं है, आप नहीं कह सकते अच्छा ये तो मेरा जिस्म इधर है, मेरा रूह उधर है, मैं जो भी कर रही हूँ, हम दो बुअदी हैं, हमारा ये दोनों साथ साथ कर रहा होता है। जो हम जिस्म को ग़ज़ा दे रहे हैं उससे रूह इफेक्ट हो रहा है, रूह को जो हम सोच रहे हैं और दे रहे हैं ग़ज़ा, वो जिस्म को जा रहा है। तो जिस्म और रूह जिस तरह अलग नहीं है, इस तरह दीन और दुनिया, यानी ऐसा नहीं है कि आपके ये दुनिया, वो जो मुराद एक ली जाती है वो गुनाह है, ठीक है ना, वो दुनियादारी यानी आप अटैच हो रहे हो। देखिए दुनिया यहाँ इसलिए बुरी चीज है, दुनियादारी जिसको लोग समझते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी प्रोग्रेस को रोकती है, ठीक है ना। जैसे मसलन मैं बहुत बुलंदियों की तरफ जाना चाह रही हूँ,
لیکن میں اس سے اٹیچ ہوں. میں کہتی ہوں اللہ میرا گھر، میں گھر نہیں چھوڑ سکتی، مجھے پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. میں میری اسٹڈیز مثلا لاہور میں فار ایگزامپل مجھے اس کے لیے لاہور جانا پڑے گا، مائگریٹ ہونا ہوگا، یا میں کہتی ہوں نہیں اور یہ اٹیچمنٹ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. جنت میں یہ تمام چیزوں کا ذکر ہے نا، گرین ڈریسز ہوں گے، بینگلز ہوں گے، تو لوگ بہت پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو یہ چیزیں نہیں چاہیے، کیا مادی چیزیں، وائی اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ آل دس sofas اور کیا couches and dressing and سارے بینگلز کے بارے میں. تو جواب یہ ہے کہ یہ بری چیز نہیں ہے. پتہ ہے جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہم ہنسیں گے اپنے ان سوالات پر، اور ہم کہیں گے اللہ ہم کتنے پاگل تھے، عجیب عجیب چیزیں سوچتے تھے. یہاں تو یہ چیزیں ہمیں اور اللہ کے قریب کریں گی. مثلا وہاں شراب طہور اور ہمیں الہی بنائے گا، وہاں کی couches ہمیں اور خالص بنا دے گی. یہاں کی couches میں اگر ہم بہت زیادہ انڈلج ہوتے اس کی خاطر ہم اتنا بھول جاتے ہیں اللہ کو، تو یہ کیونکہ ہمیں ہمارے پاؤں پہ زنجیر باندھ رہا ہے اس لیے برا ہے. اگر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کسی چیز سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہ ہو، لیکن وہی چیز ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا گھر ہونا، اچھی آپ ہمارے پاس چیزیں ہونا، مطلب یہ ہمیں دین سے دور نہیں کر رہا، بلکہ اس کا خیال کرنا، اپنے گھر کو اچھا سجا کے رکھنا، کچن میں بھی ٹائم دینا، گھر میں بچوں کو. تو یہ ہمیں دین ایوری تھنگ از اے پارٹ آف آور دین. دس از ناٹ کہ الگ دنیا ہے. اگر ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، سوشلائز کر رہے ہیں اپنے دوست احباب میں ایک لمٹ کے اندر، تو وہ بھی ہمارا دین ہی ہے. وہ یہ نہیں کہ دنیا کے بس آپ وہ تو پھرتی پھراتے رہتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. مطلب جو چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے ہر ایسپیکٹ آف لائف میں، تو وہ دنیا نہیں ہو جاتی. دیٹ از پارٹ آف دین. اچھا اس پہ بالکل زبردست، اس پہ ایک سوال یہ کہ اگر بالفرض کھانا پینا اور نہ شاپنگ کوکنگ، یہ دنیا سونا، اگر یہ دنیا داری ہوتی، ٹھیک ہے، یا ہمیں اگر اللہ سے دور کرتا، تو موسٹ آف اوور ٹائم یا کتنی ہماری لائف کا کتنا بڑا حصہ ہم سو کر گزارتے ہیں. آدھی زندگی تو سو کر گزارے. تو یہ تو اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم دنیا داری کر رہے ہیں سوتے ہوئے. نہیں، ہم اپنے بستر کو مسجد میں بدل سک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وضو کے ذریعے. اچھا کچن کا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرو، یعنی جس طرح جانماز میں جا رہے ہو، یعنی اللہ everything is full of wisdom. اس کے پیچھے اتنی فلسفی ہے، اس کے پیچھے اتنی میننگ ہے. یعنی اسی لیے مومن ڈپریس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ہر عمل میں ایک اتنا سالڈ ریزن ہوتا ہے. وہ بہت وزنی ہوتا ہے، اس کو اللہ خرید رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہمارا زیادہ وقت کھانے پینے سونے میں گزرتا ہے، ناممکن ہے کہ یہ چیزیں عبادت نہ ہو. اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے بنایا ہے، پھر ہمیں اتنی نیند بھی دے دی، اتنی بھوک بھی دے دی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک حدیث مجھے اسی بات پہ یاد آئی کہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، یہ زیادہ پسند ہے کہ مرد اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، نہ کہ رمضان کے اس میں اعتکاف میں بیٹھنے کا بہت ثواب ہے. if I'm not wrong, if I'm quoting it right, یہی ہے نا کہ جلوس المرء عند عیالہ افضل الیہ من اعتکاف فی مسجد ھذا. عام دنوں میں بھی عام مسجد سے ہٹ کے مسجد نبوی میں ٹائم اسپینڈ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، عبادت کرنے کا اس سے زیادہ ثواب ہے. اعتکاف از کمبینیشن آف سو مینی عبادت، لائک روزہ، لائک نماز، لائک لیکچر سنتے ہیں آپ، تلاوت کرتے ہیں آپ، اتنی ساری عبادت. اس لیے مثال اعتکاف کی دی نمبر 1، نمبر 2 مسجد نبوی، ناٹ آرڈنری مسجد، مطلب اس سے بڑھ کے کوئی مسجد نہیں. ہاں، تو اس لیے اب آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھو تو اس کا زیادہ ثواب ہے. مطلب آپ سوچیں کہ مسجد نبوی میں اعتکاف سے بیٹھنے سے بہتر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. ایگزیکٹلی، ٹائم اسپینڈ کرنا. اور یہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ واجبات جو ہیں ہمارے ہاں، واجبات تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ مستحبات کو اتنا زور دینے لگتے ہیں کہ ان کے واجبات نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لائک اور ہاں جیسے کہ ریسائٹنگ دعا، زیارات، اسپیسیفک اعمال، ان کے اوپر تو ان کی فل کنسنٹریشن ہوتی ہے، لیکن واجبات پہ کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. یعنی کہ اول وقت نماز ظہرین کی پڑھنا کرنا، روزوں کے اوپر ہو گیا، اور یہاں تک کہ خمس ہمارے واجبات میں شامل ہے. زکوٰۃ ہماری جہاں جس چیز پہ زکوٰۃ ہے، غسل، واجب غسل، مطلب یہ ساری ہمارے واجبات کے اندر آ جاتا ہے.
اس پہ لوگ دھیان نہیں دیتے. اور عبادت کے لحاظ سے واجبات بھی الگ, جو ہمارے واجبات حقوق کے اوپر آ جاتے ہیں, والدین کے حقوق کی واجبات, اولاد کی حقوق کی واجبات, اسپاؤس کی حقوق کی واجبات, تو لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان مستحبات میں زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ او اس پہ بڑا ثواب ہے, آج یہ دن تسبیح پڑھ لو, یہ عمل کر لو, مجلس میں چلے جاؤ, میلاد اٹینڈ کر لو. نماز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے واجبات کی. تو اس چیز کو ہم کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا اچھا جو روایات ہمیں بتاتی ہے, ہمیں یوں پکچرائز کرواتی ہے کہ مثلا ہم نے اس کھلے صراط کو کراس کرنا ہے, اس میں 50 اسٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسٹیشنز جو ہے وہ واجبات کے ہیں, پہلے یہ کراس کرو گے پھر مستحبات نظر آئیں گے, نظر ہی نہیں آئیں گے, یہاں پہ گر گئے تو بات ہی ختم. کبھی کبھی میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثلا کہتی ہوں کہ واجبات اس کنٹینر کی طرح, فار ایگزامپل دس, یا یہ کنٹینر واجبات ہے, بناؤ تو صحیح, اس کو تو بناؤ, پھر اس میں آپ دودھ ڈالو, آئس کریم ڈالو, میں کراچی میں ہوں, رس ملائی ڈالو, کیا نہ کھایا ہے ماشاءاللہ, تو یہ سب کچھ سیو رہے گا. ہمارے تو کنٹینر میں اتنے سوراخ ہیں, سوراخ یہ کہ نماز صحیح نماز نہیں ہے, ایک سوراخ, خمس نہیں دے رہے, دوسرا سوراخ, جتنا بھی ڈالیں گے گرتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. ہولز ہیں, یہ سارے ہولز, یعنی میری نماز, یعنی وہ چھنی, وہ کنٹینر کی چھنی بن گئی ہے کہ اس میں سے نکلے جا رہا ہے, چھنی بن گئی بالکل ایسے کہ آپ کھانے کے مین کورس جو ہے جو وہی نہیں, اور جتنی سائیڈ ڈشز ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک مین آپ کا جو ہے وہ یہ سب لیک ہو رہا ہے, ختم, جتنا بھی ڈالو. یعنی تصور آپ یوں کریں نا, آپ نے اس کو کراس کر کے وہاں جانا ہے, واجبات کو کراس کر کے. دیکھیں اسی لیے ایک مثال دی کہ ان قبلت قبل ما سواہ وان ردت رد ما سواہ, یعنی اگر یہ رد ہو گیا تو باقی سب رد ہو گیا, اگر یہ قبول ہو تو باقی قبول ہوگا, باقی کی طرف آپ جاؤ گے نا, جاؤ گے نہیں. تو ان اسٹیشنز کو ہمیں کراس کرنا ہوگا جو کہ واجبات, تو اس لیے واجبات سپر موسٹ ہے, تو ہے ہی واجب. بالکل 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 بالکل. اچھا یہ ایک سوال ہے, اور منقبت وتھ میوزک حلال اور حرام. دیکھیے وہ میوزک جو ڈیسنٹ سے ہیں, جو اچھی محفلوں میں بجائے جاتے ہیں, جو کلبز میں, فلمی گانوں میں بےہودہ میوزک, اس سے ہٹ کے جو جیسے ایک زمانے میں قوالی کے اپنا ایک سٹائل ہوتا تھا میوزک, وہ میوزک حلال ہے, حلال ہے. ٹھیک ہے, حلال میوزک ٹھیک ٹھاک ہے. مجھے ڈر لگتا ہے بتاتے ہوئے, میں سچی بات بتا رہی ہوں, کیونکہ دیکھیے بہت سی چیزیں حلال ہوتی ہیں, لیکن مجھے بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں ڈونٹ ٹیل, ہمارے بچوں کو نہیں بتاؤ, کبھی کبھی, ٹھیک ہے, بعض جگہوں پر. تو میں کہتی کیوں, کہتے نہیں پھر وہ بہت حد کراس کر جاتے ہیں, لمٹس کراس, پھر ہمیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں کچھ بھی حلال نہیں ہے, بس سب سنو ہی نا, احتیاط پہ لے جاتے ہیں. وہ الگ چیز ہے, ماشاءاللہ اگر کوئی اس لیول پر ہے تو بسم اللہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ بچے ہم خود جو ہے وہ حرام کی طرف چلے جائیں گے, تو میں تو کہتی ہوں حلال میوزک کو انٹروڈیوس کروائیں, ٹھیک ہے نا. حلال میوزک, اور میں نے خود مراجع علماء سب کو دیکھا ہے کہ حلال میوزک سے مراد جیسے اسی طرح کوئی اچھی سی اناشید ہے, ٹھیک ہے, اناشید یعنی قصائد ہیں, اچھے سے نعت ہے, نعت کے پیچھے ہوتا ہے, یا کیا ہے ملی نغمے ہیں, ان سب کو سنتے ہیں, مراجع سنتے ہیں, سب مراجع آیت اللہ, میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اٹھتی ہوں, سفر کرتی ہوں, تو وہ سنتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, حلال ہے, حلال ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو مرجع سن رہا ہوتا ہے, وہ عام ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حرام ہے نہیں سنتے, تو میں بھی پھر ان سے ڈرتی بگڑی ہوں. اتنی اچھی بات ہے, بہت احتیاط کریں, لیکن جو سننا چاہے ان بیچاروں کو سننے بھی دیں. بالکل, یعنی کہ جس میوزک کے اندر بیٹ ہو جو آپ کو آپ کے آپے سے باہر کر دے کہ آپ انوالنٹری آپ آپ ہلنا شروع ہو گئے اس پہ. لیکن میں اس کو اتنا نہیں, پتہ نہیں مجھے یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں برے میوزک کی عادت ہو جائے, ٹھیک ہے نا, دیکھیے گندگی کی جتنی عادت ہوتی جائے تو پھر آپ اثر بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں اس اثر کو اتنا ایمفسائز میں نہیں کرتی. مشکل یہ ہے کہ مراجع کے فتویٰ بہت ویگ سا, یعنی بہت کلیئر نہیں ہے, یوں کہہ دیا کہ آپ خود اس چیز کو وہ کریں, ڈیفائن کریں کہ یہ, ہاں انہوں نے نہیں بتایا, بس یہ یوں کہا. وہ میوزک جو لہو و لعب کی محفلوں میں بجائے جاتے ہیں جس انداز سے, وہ انداز آپ کا نہیں ہونا چاہیے. اور
اور خطرے کی بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ اسکیری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. بالکل یہ غلط ہے. بالکل یعنی اب دیکھیں نا ہمارے وہ جس طرح صبح بھی ہم نے کہا ہمارے نوحوں میں قصیدوں میں وہ سوز وہاں وہ چیز وہ نہیں رہی ہے نا, وہ دیر سورس آف انٹرٹینمنٹ بن گئے ہیں. یہ غلط چیز ہے. آپ نے وہ اس کو کیا کہ اچھا گانے حرام ہیں تو منقبت سن لو یا نوحے سن لو, اور آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں رادر دین کہ جو اس کے مفہوم ہے وہ آپ سن کے اس چیز کو. بالکل یہ بہت برا لگتا ہے. بالکل. اچھا دین ہاؤ ٹو گیٹ کلوز ٹو دا امام آف اے ٹائم, ایسے کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ قریب ہو سکیں؟ دیکھیے آیت اللہ بھیجا اتنی مزے کی بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے میں کیسے تم لوگوں کو بتاؤں کہ تمہارے پاس اتنا مزے کا آسان ہر وقت کا راستہ موجود ہے امام کی زیارت, امام سے ملنا, امام کے دل کو جیتنے کے لیے, اور وہ ہے قرآن پاک کا ایون کھولنا, یعنی قرآن صامت کے ذریعے قرآن ناطق تک پہنچنا. آپ قرآن کھولو, یعنی آپ دیکھو, اور پتہ ہے یہ فیلنگز ہونی چاہیے, مسکراتے ہوئے کھولو. میں اس پہ تھوڑی سی ٹریننگ کرواتی ہوں, جیسے آج کل ہوتا ہے نا ہر چیز کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ آپ ایک سپ لو, پریزنٹ میں رہو, سوچو جا رہا ہے لے سکتے ہو, اس کو انجوائے کرو. آج کل اتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مثلا شاور کر رہے ہیں, سوچ رہے آگے کا, اچھا میں نے ابھی کیا کرنا ہے, ابھی وہ کرنا ہے. ہم پریزنٹ میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے, قرآن پڑھ رہے تو اس وقت بھی ہم پریشان ہوتے کہ نیکسٹ کی فکر میں, اور اس طرح ختم اور مر جاتے. تو یہ میں پریکٹس کرواتی ہوں. میں سب اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کھولے, ہم سب مل کے کھولتے ہیں. اوکے, کھولنے کے بعد اب آپ کے ذہن میں کیا آیا, کس تصور سے آپ نے کھولا, کیا فیلنگز آئی, کیا آپ سوچ رہے ہیں. اور دیکھیں نہ صرف آخری نبی کے آخری وسیع خاتم الانبیاء کے زمانے میں خاتم الائمہ علیہ السلام کے دل کو آپ جیتتے, ان کی زیارت, ان سے قربت حاصل ہوتی ہے, بلکہ تمام انبیاء کی زحمات کا اگر آپ نے صلہ دینا ہے تو آؤ اس کتاب کو لے لو. ٹھیک ہے نا, یعنی لب باللباب اس کا نچوڑ اور کورس سب کچھ یہاں موجود ہے. اس کے ارد گرد رہو. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنے عقائد بہتر کرنے, کیونکہ یہی سے تو سب نکل رہا ہے, پھوٹ رہا ہے. احکامات بھی یہی سے ہیں, ہر چیز ہماری وہی سے, بالکل سورس روٹس وہی. اور ہم نے اس کا ایک کورس نہیں کیا ہوتا. بالکل. اچھا اگلے سال ایام فاطمیہ تک نو اینی ایکسکیوز, ہم نہیں کہیں گے ہم نے پورا قرآن سمجھا ہوا نہیں ہے, سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر زندہ رہے. پکا انشاءاللہ کوشش تو ہے. اس دفعہ تو سوچا تھا آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھوں گی لیکن وقت بہت کم رہا. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے فضا جان کے آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور اتنی ذمہ داریاں, ماشاءاللہ اتنی بڑی فیملی ہے, اور یہ مجلس کی بھی بانی ہے, اور ان سیشنز کی بھی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی ہر طرف سے ذمہ داری ہے, اور یہ والا کام بھی A to Z سب ٹیکنیکل کام بھی خود کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ پروردگار عالم نے آپ کے وقت میں بہت برکت دی ہے, الحمدللہ. اچھا, جب ہم میوزک کی بات کر رہے تھے تو بیچ میں ایک اسی سے ریلیٹڈ سوال آیا. ویسے میں بیچ میں سے لے نہیں رہی ہوں سوال, لیکن کیونکہ وہ ریلیشن تھا تو ان کو تھا کہ اسکول کے اندر جو بچوں کی میوزک کلاسز ہوتی ہیں تو وہ میوزک جو بچوں کو, وہ بیسکلی ہمارے وقتوں میں تو رائمس تھیں, لیکن ابھی میوزک کلاسز ہوتی ہیں سب, تو وہ کس طرح سے ہیں, وہ ٹھیک ہے بچے لیتے رہیں؟ رائمس ہوتی ہیں, وہ بیسکلی رائمس ہوتی ہیں جو ٹی وی پہ بھی رائمس ہیں, پیانو پہ بجا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, ایک وہ چیز بچے گا رہے ہیں ساتھ میں مل کے, اس طرح کا ہوتا ہے. اور ان کا ہدف کیا ہوتا ہے, اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ I don't know, every school, and since like میرے وقت سے جو ہے نا میوزک کلاس ضرور ہوتی تھی ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ, اور لینی ضرور ہوتی تھی, اور جس میں سارے بچے جو ہے بیٹھ کے گا رہے ہوتے تھے, کوئی بہت بے سرا ہوتا تھا, کوئی اچھا, اور بس میوزک سر ہوتے تھے وہ پیانو بجا رہے ہوتے تھے. I don't know کسی اور اسکول کے اندر بہتر کوئی انہوں نے اور طریقہ نکالا ہو, کچھ کیا ہو, لیکن لگتا ہے گناہ نہیں ہے, کیونکہ لہو لعب نہیں ہے نا, گندا ماحول, برا ہاں گندا ماحول نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایجوکیشن ایک آئی تھنک کچھ ایسی نیت ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ایک سر سے اس سے ایک تعارف کروایا جائے, اس ٹائپ کی اگر نیت ہے اور بہت ڈیسنٹ سا ہے تو مجھے لگتا ہے مراجع کے فتویٰ کے مطابق حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اس سے کانٹرڈکٹ کرے
तो फिर हमें अब वो फिर स्कूल आप में खुद देख लेना हर एक का, तो मुझे फिर तो हमें नहीं स्कूल पता में कहना ट्रिक्स। चाहिए कि हाँ, हमारा बच्चा नहीं आ सकता तो बड़े आसानी से मान लेते हैं। ठीक 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 ठीक। एक सवाल ये था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द आफ्टर लाइफ, और एक और उन्हीं का ही सवाल था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे बताइए कि जो यूथ वेस्ट में रहते हैं कि वो इस अपने रिलीजन के साथ कैसे कनेक्टेड रहें और अपना ईमान कैसे बढ़ाएं। हम्म। एक सवाल आया था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा रखें, आजकल का ज़माना इतना ख़तरनाक है। तो आपने फरमाया था रत्तिब लिसानिक बितिलावती इन्ना अंज़लना, कहते हैं सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र के ज़रिए अपनी ज़बान को मरतूब रखो, मुअत्तर रखो, यानी उसके फ्रेगरेंस से अपने आप को जो है वो मुअत्तर रखो। क्योंकि देखिए आप जब कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लना, अब मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि या खुदा यही आयत इसी वक्त मेरे लिए, मेरे दिल, कुरान इज ऑलवेज लाइव, फ्रेश, जिंदा, हाई है, जिंदा है ना, हमसे बातें कर रहा है, उसमें ताकत है। हम उसको थोड़ा सा अपनी जहालत की वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ टच और मुर्दा नऊज़ुबिल्लाह, और पता नहीं किताब है और बस इसमें तकद्दुस है यूं समझते, जबकि वो जिंदा आपको हयात दे रहा है, वो हय्य क़य्यूम का कलाम है और आपको उसी वक्त आपके ईमान को पंप करता है। तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, and nowadays because of Fatima Zahra alayhi salam we can connect very easily to Laylatul Qadr, and Laylatul Qadr is our mother, like our soul mother, like we feel more too much connected to this surah because of our बीवी। तो इतना एक मजे का एहसास होता है। मैं सूरह कद्र की तिलावत से लज्जत को भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि ये एक अच्छे से माहौल में हम सब वाइट ड्रेस पहने हुए हो, योम जुमा हो, लाइट बंद हो और आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें सूरह कद्र के साथ। अभी बीबी की विलादत आने वाली है तो कितना अच्छा है आप अभी से अहद कर लें कि 20 जमाद-उस-सानी तक मैं कोशिश करूँगी सूरह कद्र को एंजॉय करूँ, फील करूँ, उसकी लज्जत को एहसास करूँ, क्योंकि our salah, every rakah, yani second rakah, first rakat, and our wuzu, yes, and before going to bed बहुत कपड़े बदलते हुए का सूरह कद्र पढ़ो सफर के वक्त, like सूरह कद्र और कब्रिस्तान, उसमें भी है कि आप अगर पता नहीं I think 10 times पढ़ो तो सारी कद्र जो खुशी से झूम उठती है सूरह कद्र का है, तो बहुत ही अहम है। तो आई थिंक ये ईमान को ताज़ा रखने के लिए और भी एक दो दुआएं हज़ीन है, दुआ हज़ीन मफातिहुल जिनान में मौजूद है, हज़ीन हुज़्न से। और हम अपनी आफ्टर लाइफ के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? हाँ, आफ्टर लाइफ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इतना हमारा अमल खालिस हो। मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर होता है। मैं ज़्यादा इसलिए अमाल शमाल बहुत ही बताती हूँ, वो बहुत आसान है, आप आराम से एक किताब उठाओ और कोई ये पढ़ दे कर लो। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ एक जुमला पढ़ो, इवन दुआ तवस्सुल का एक मासूम से तवस्सुल करो, लेकिन यार करो मज़े का। तो वो क्वांटिटी नहीं, खुदा ने क्वालिटी, खुलूस, उसमें वज़न हो, हेवी हो, प्योर हो, और कहते हैं जो अमल खालिस हो इतना पाक, इतनी उससे खुशबू आ रही है, इतना वो हसीन है कि झूमता हुआ ऊपर तक जा रहा है। जो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाए, क्या वो कलील होगा? नहीं, वो एक होगा लेकिन बहुत ज्यादा अजीम होगा। अच्छा, एक वो आया है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मैंने एक मिसाल दी ना आगा फरमान की, उन्होंने, अब मैं जब उनसे कहती ना आगा मुझे गुस्सा आ रहा है, तो कहते नहीं राजे को गुस्सा ही नहीं आता। आपको गुस्सा वैसे आता है? हाँ, गुस्सा नहीं, आप अपसेट हो। देखिए वो इतने मजे से लगता, अपसेट यानी आप थोड़ी सी रंजीदा हो, वो ऐसे एग्रेसिव लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करने देते ताकि असर भी ना हो। तो फिर मैं तो शुरू में हंसती थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं मुझे।
फिर आहिस्ता इतना कहा इतना कि यकीन आने लगे कि ये तो आप दूसरे पे करते हैं ना, खुद के लिए बताएं ना हम क्या करें जिसको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा उसी वक्त नहीं आता जब हम अपने आप को कुचल देते हैं, मुराद अपने नफ्स को, बहुत कम हो जाता है गुस्सा। और आप वो कर दो ना, सजदे में जाके मैंने मजालिस के दौरान कहा है ना, गूंगा बहरा और अंधा बन जाओ दूसरों के बारे में। यानी पता है क्या है, हम समझते हैं हम बोल के गुस्सा करके बहुत से मसाइल फिक्स कर देंगे, जबकि हम खराब कर रहे होते हैं। स्पेशली हम मदर्स, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़ में थोड़ा सा इंटरफेयर, अरे ये क्या हो रहा है, मैं इसको ठीक करने आई हूँ, खराब करके चली जाती, खुद भी खराब हो जाती, कभी वो मसला भी खराब हो जाता है। कभी कभी हम समझते हैं ज़्यादा बोलकर मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक है, हर चीज़ में घुस के मसाइल को हल करेंगे, लेकिन कभी कभी, बल्कि अक्सर ना घुसना, ना बोलना, चुप रहना, दूर से देखना, फिर वही क्वालिटी वाली बात, और ऑब्जर्व कर 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 के उसकी गहराई में जाके उसके रूट से काम करके आप उस फिक्र में रहोगे तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी फिक्र में रहोगे, है ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ब्रांचेस को ठीक करने में थक भी जाओगी। बंदा थक जाता है ना, ये भी ठीक करना, ये भी ठीक करना, ये ऐसा क्यों हो गया, वो वैसा क्यों हो गया, इतनी चीजें ज्यादा हो जाती है और थका देता है इंसान। तो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थक जाता है, तो गुस्सा ज्यादा आ जाता है। एक्सपेक्टेशन, सबसे ज्यादा अहम ये कि एक्सपेक्टेशन कम करें। और बच्चों के साथ मैं ये सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा गुनाहगार हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, अल्लाह मेरे साथ ज़्यादा स्ट्रिक्टली डील कर रहा है बनिस्बत मेरे बच्चों के, क्योंकि दे आर इन टीन्स या इनोसेंट है, उन्होंने अभी तजर्बा नहीं किया। मुझे अल्लाह ने बालिग होने के बाद एक मसलन एक 30-20 साल एक ज़िंदगी दे दी है, मैच्योर होने के बाद भी मैं 20 साल सब कुछ आयात इलाही खुद और इतनी कुरान को पढ़ समझ के भी मैं इतनी गलतियां करी। इस बेचारे को अभी 10 साल हुए, इसको या 5 साल हुए। तो मैंने कहा जब अल्लाह इनके साथ इतना मेहरबान है मुझसे बनिस्बत, तो मैं क्यों इनको इतना नेगेटिवली देख रही हूँ। ये इतने बुरे नहीं होते, इनके दिल पाक है और समझ जाएंगे। और पता है बच्चे ये भी समझते हैं कि मेरी माँ को ये काम बहुत बुरा लगता है और मुझे पता है ये बहुत नाराज है, लेकिन इजहार नहीं कर रही, वो उनके दिल में रह जाती है बात, पता है। और इस तरह आप उनके दिल को जीतते हो। हम जो फटाक से इजहार करते रहते हैं कि तुमने ये क्यों किया, मामा को इतना बुरा लगता है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो फिर दिल में वो जगह नहीं बनती। ठीक है। फिर आगे हमारा सवाल है, क्योंकि आई एम सो सॉरी कि हम जल्दी से चल रहे हैं, जी, क्योंकि जी, माशाल्लाह 8 बजने वाले हैं ना, अभी बहुत ट्रेल है सिर्फ क्वेश्चंस की। ये है कि इन चेंजिंग टाइम्स इट्स चैलेंजिंग फॉर अस पेरेंट्स टू कनेक्ट विद द चिल्ड्रन of this age. So, what are the ways we can be more involved and yet know how they spend time on screen? For example, gaming and all is a norm which we are not savvy in at all, which we do not know at all. बेसिकली मेरे ख्याल से इनका सवाल ये है कि आजकल के टाइम में, चैलेंजिंग टाइम में, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाएं। हमको वो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, हमें आते ही नहीं है खेलने, तो हम वो स्क्रीन पे उनका टाइम गुजरता है, तो हाँ, हम कैसे उनके साथ कनेक्ट करें अपने आप को। बहुत अच्छा सवाल। और ये तकरीबन हर दिल में, हर दिमाग में ये सवाल उछल कूद रहा है और बहुत सबको बॉदर कर रहा है। ये सच है कि वो हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते गेमिंग में, नो डाउट, लेकिन अगर वो चले 3 आवर्स खेल रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उन 2 घंटों के लिए यही मीटिंग बच्चों के साथ करें। देखें हर कंट्री, हर एज लेवल के मुताबिक आपके बच्चे को क्या पसंद है। जैसे आप उन्हें थोड़ा बहुत आर्ट के साथ, उनके साथ अगर आप जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, कुकिंग के ज़रिए कर सकती हैं। दे नो बेटर देन मी माशाल्लाह। घर से बाहर थोड़ा निकल के मुझे मैं हैरान होती हूँ कि घर से बाहर निकलने को लोग थोड़ा सा मुश्किल कैसे लेते हैं। जैसे आपको पता है सबसे पहले कौम में शुरू हुआ, सही है ना, ये कोविड-19, हाँ। और हमने तो यानी हकीकत ये कि आउट ऑफ टाउन हमने बड़ी नई जगह डिस्कवर की बच्चों के साथ। मेरे 3 बॉयज़ हैं तो उनको चाहिए था और इतना मज़ा आया। जैसे सीज़न के लिहाज से सर्दी है तो हम बोनफायर और टेंटिंग और कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं या ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। और जैसे मौसम बदल रहा है और जो फैसिलिटीज़ है, मैं इसलिए कोई ख़ास मिसाल नहीं दे रही कि आप अपनी कंट्री, अपनी सिटी के लिहाज से,
जो कर सकते, मैंने ऐसा देखा लोग समझते हैं भाई बाहर निकलेंगे तक में इतना टाइम नहीं लगता मेरा, जैसे माशाल्लाह अभी यहाँ पर भी हम भागदौड़ के साथ ये सेशंस कर रहे हैं, इसी तरह मैं कब में कहती हूँ, इंस्टाग्राम पे कहती हूँ मैं फला माउंटेन में हूँ, जिसने आना है आ जाए, और वो जब तक पहुंचता है मैं जाके अपनी एक मजलिस पड़ी हुई थी, अभी तक माउंटेन में थे, अभी आप यहाँ पहुंच गई, कैसे कर लेते? मेरे को तो क्या हुआ, 2 घंटे ही लगते हैं, आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, घंटा वहाँ माउंटेन पे चले गए, आके आ गई। टाइम मैनेजमेंट वो सब हो जाता है, आप 3 मजलिस से भी पढ़ लो, 2 पार्ट में भी चले जाओ, हम ऐसा कर भी लेते हैं, ठीक है, सिंपल लाइफ है, कर लो, कोई इतना मुश्किल नहीं, बच्चों को निकालना पड़ता है, बहुत खुश होते हैं। इससे पहले मैं इतना नहीं जाती थी, अब मैं उनके साथ बहुत सी जगहों पे जाती हूँ जब से ये कोविड-19 हुआ है, और इसी क्या किचन में भी ले जाती हूँ, कटिंग भी करवाती हूँ, बेचारों के साथ बहुत जुल्म करने लग गई हैं। बिल्कुल। और ब्रेक्स का तो मैं तो देखती रहती हूँ, अच्छा अभी इनका ब्रेक टाइम हो रहा है, पहले से सोच के रखती हूँ ये काम करवाऊंगी ताकि स्क्रीन से दूर हो जाए। तो और इनको पता नहीं चलने देती, नहीं कहती ये करना है, पता है मैं हमेशा सवाल उठाती हूँ, मैं कहती हूँ कासिम मामा जो है ना आज ये बनाना चाह रही, क्या करेगा मसलन, कासिम मेरा दिल चाह रहा है कि आज मसलन हम ये थोड़ी सी मसलन शिफ्टिंग करें, चेंज, कोई डिजाइन कुछ भी, क्या करूं? तो उनको पता नहीं चलता कि मैं उनसे काम करवाने के लिए उनको इंगेज अपने कर रही हूँ, इनडायरेक्टली उन्हें इन्वॉल्व कर देती हूँ मेंटली। और या साइकिलिंग के लिए हम चले जाते हैं, अगर सिर्फ 20 मिनट है, तो इस तरह इनको निकालें उस एडिक्शन से, क्योंकि पता है हम माँ बाप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो लगे रहते और उस तरह वो एडिक्ट हो जाते स्क्रीन में। उन्हें ये आदत हो ना, क्लास खत्म हुई, ब्रेक टाइम है, अभी मामा ने बुला, खुद ब खुद अब उन्हें आदत, क्लास खत्म होते जी मामा क्या करना है, आदत हो गई। बेचारे मासूम। मैं मासूम। देखिए मेरे बच्चों की साइड दे रही हूँ, आप किसकी साइड देंगी? मेरी ना। अरे बेचारे आलू छील रहे होते क्लासेस के बीच में। तो सवाब है ना, इमाम अली की सीरत में चल रहे थे, इतनी हदीसें सुनाती, इमाम अली झाड़ू देते थे, इमाम अली दाल साफ करते थे, आइए मेरे साथ। इमाम अली अलैहिस्सलाम जी। अच्छा, आखिरी जमाने में खवातीन का किरदार क्या होना चाहिए? आखिरी ज़माने में जिस तरह सबका किरदार आखिरी इमाम, फाइनल इमाम के लिए, क्योंकि वर्ल्डली रिवॉल्यूशन आना है ना, इस एतबार से ना कि हमने एक तकदीर साज इनकलाब इंशाल्लाह लेकर आना है, और उसके लिए भी हम फारसी में कहते हैं ज़मीना फराहम कर रहे हैं, राह हमवार कर रहे हैं। तो इस एतबार से मर्द औरत में कोई इतना फ़र्क नहीं है, जिस तरह हर ज़माने में औरत जो है वो उसका किरदार बहुत असासी था, इसी एतबार से इस ज़माने में भी है। और मैं तो कहती हूँ वही वाली बात कि मैं तो ये सोच के हैरान होती हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, या खुदा, मुझे नहीं लगता हम सही सोचते हों, हम तदब्बुर नहीं करते। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी, एक अज़ीम 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 यानी इंसान साजी का वो कारखाना है, जिसमें हम अभी इंटर ही नहीं हुए, ठीक है ना, हमें इंटर होना है सही तरीके से। अगर हम सही तन्हाई में बैठ के सोचें तो इतना हैरान होते हैं कि बीबी ने अपनी पूरी जिंदगी फिदा कर दी, देखिए इमामत के लिए फिदा कर दी, यानी इससे प्यारा कोई काम अगर होता, यानी एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिस चीज पर कुर्बान हो जाए, वो चीज कितनी अहम होगी, ठीक है ना। यानी आप कभी गोल्ड सिल्वर के लिए कुर्बान नहीं करते हो, ठीक है, आप कभी सिल्वर जो है वो आयरन के लिए, लोहे के लिए कुर्बान नहीं करते, उसके लिए कोई चीज कुर्बान होती जो बहुत ज्यादा अहम हो। तो जवानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुर्बान हुई, और अव्वलीन शहीदा मुदाफ़िआ इमामत जनाब उम्मुल आइम्मा सलामुल्लाह अलैहा है। तो मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं जब भी ये सोचती हूँ तो मेरे अंदर ना एक उमंग, एक जज्बा आ जाता है। और स्पेशली जब गदीर में आप तशरीफ़ फरमा थी, आपने देखा, और पता है जनाब अस्मा बिन्त उमैस प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आओ, फिर भी आओ, सबको बुलाया, सबको लेकर गए इमामत गदीर, कम यू नो आवर रोल, वुमेन्स रोल इन इमामत एंड गदीर का जो फंक्शन है, उसमें औरतों का वजूद इतना अहम, नहीं कि अस्मा तुम बीमार हो, रहो मदीना में, हम वापस आके तुम्हें बता देंगे क्या हुआ था ना। हम तो इतने
वीक होते हैं और कहते हैं अल्लाह ने कमर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, इमामत के लिए आओ, कमर तोड़ मेहनत है जहाँ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करने के लिए। तो रास्ते में जनाब मोहम्मद पैदा हुए, अस्मा बिन्त उमैस के बेटे, उन्हें मौलूद गदीर कहा जाता था। तो मुझे इस तरह की जो इंसिडेंट्स है और भी हैं मजे के, तो उसमें कहते हैं वाओ लुक एट द रोल ऑफ वुमेन इमामत को बचाने के लिए। हम भी इसी तरह अपने इमाम ज़माना के लिए जो कर सकते करें, जो कर सकते हाँ, हैं, इल्म बांटें, इल्म करें और अपनी नस्ल को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ ना, बिल्कुल, वो उसी वक्त होगी जब हम खुद स्ट्रॉन्ग होंगे। हाँ, बिल्कुल, बेशक बेशक। चले जाएंगे। अब हमारे पास जो पहले के सवाल थे वो खत्म हैं और अब जो माशाल्लाह कई सवालात हमारे पास हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक खातून का ये सवाल है कि निकाह के लिए बेटी के बाप का राजी होना जरूरी है? अगर फादर राजी ना है तो क्या वो निकाह जायज कहलाएगा या नहीं? और अगर बेटी जिससे निकाह कर रही है वो हर लिहाज से सही हो लेकिन फादर की जिद हो तो क्या किया जाए? नंबर 1, लड़की अगर रशीदा हो, रशीद कहते हैं पुख्ता, मसलन 28 इयर्स की है, मास्टर्स कर चुकी है और बहुत बड़ी और बहुत समझदार, मसलन इस तरह की कुछ फतवा है, या डिवोर्सी है फॉर एग्जांपल, मैच्योर हो चुकी है, तो ज़रूरत नहीं है बाप की इजाज़त उस वक्त, बहुत मैच्योर रशीद कहते हैं। नंबर 2, अगर बाप उर्फ के मुताबिक, आम नॉर्म के मुताबिक एक ऐसा रिश्ता बिल्कुल बेहतरीन है और बाप मशहूर है कि फजूल का जिद कर रहा है, उर्फ में, नॉर्म में वाकई उसके जिद को नॉट लॉजिकल समझा जाता है कि लॉजिकल नहीं है, तो फिर ऐसी जिद बाप की माना नहीं रखती। वहाँ पर यूजली ऐसा होता है कि जो हाकिम शर होता है, जो मसलन मुश्तहिद का वकील है, वो आ जाता है। जैसे शौहर भी अगर अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम नहीं दे रहा, हक़ तलाक शौहर से छीन लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल शौहर को अल्लाह ने हक़ तलाक दिया है, ठीक है। अगर मसलन मेरा शौहर बहुत बुरा है और मुझे फजूल में तंग कर रहा है और मैं अलग होना चाह रही हूँ, कहता मैं तुझे ना तुझे तेरे हुकूक दूंगा ना तुझे तलाक दूंगा, लटका के रखूंगा फॉर एग्जांपल। खुला जो है वो, हाँ, खुला नहीं, खुला तो फिर उस खुला के लिए खुला भी है और फिर उससे हक भी छीन लिया जाता है, वो तलाक, वो शौहर ही नहीं है एक तरह से, यानी उसकी जगह वकील आ जाता है। सही है मुश्तहिद का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा आपको आगे का सेरा फरमाए इंशाअल्लाह। ठीक, अच्छा दूसरा सवाल है, हम इस सवाल के जवाब हम डन हो चुका है या आपको मजीद? और हाँ, ये था बस। अब अगर फजूल की जिद नहीं है बाप की, तो बाप की इजाजत निकाह के लिए एक कवारी लड़की के लिए वाजिब है। ओके, मतलब कि वो जो है कवारी लड़की के लिए बाप की इजाजत अगर वो इस तरह की बिल्कुल ही बेहुदा किस्म की जिद नहीं कर रहा तो वाजिब है। अच्छा, अगर जिद्दी बाप है तो वाजिब नहीं है, वकील आ जाता है वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल, मेरे खातून का सवाल ये है कि लड़कों को किस तरह बलागत के बारे में बताएं? जैसे आजकल बच्चे स्पेशली बॉयज प्रेगनेंसी के बारे में काफी कंसर्न रहते हैं कि बच्चा कैसे आता है। मुझे अपना वाकया याद आ गया सवाल से, वो भी मैं आपको बताती हूँ, के बारे में काफी कंसर्न रहते हैं कि बच्चा कैसे आता है या टमी में ये कैसे है, कैसे उनको सब बता दें और समझाएं, प्लीज कुछ बता दें। इससे रिलेटेड एक मेरा भी वाकया है कि मेरे भी साहबजादे ने मुझसे मेरी प्रेगनेंसी के वक्त पूछा था कि ये कैसे है, चले आप हो गया अल्लाह, मैंने कहा तो इसमें बाबा की जीन्स कैसे आ गई, मतलब ये बाबा का खून क्यों कहलाएगा या हम में बाबा का खून कैसे है? गहराई में चला अब गया। वो ऐसा वो हो जाता है कि मैं बड़ी ऐसी पोजीशन में आ गई कि मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि मैं उसको जवाब, क्योंकि वो भी छोटा है। उस वक्त वो और 10 साल का था, अब तो थोड़ा माशाल्लाह समझदार हो गया है, लेकिन उनकी बात सही है कि हम बॉयज को, बेटों को किस तरह से ये चीजें एक्सप्लेन करें। बहुत आप बताइए ना, आपने कैसे किया? मैंने तो पता नहीं क्या कहानियां गढ़ी थी। मैंने कहा था बाबा से खून लिया जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट में खून लेके, और अम्मा को जो है वो किया जाता है, अम्मा के टमी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इस तरह से बेबी के अंदर जो है वो बाबा का खून होता है।
I had no other answer. बिल्कुल। क्योंकि मैं उसको उस वक्त ये चीज फिजिकल इंटीमेसीज कैसे बताऊं कि मुझे 10 साल का दिमाग बहुत मुझे लगता है कच्चा है कि वो नहीं समझ सकेगा। थोड़ा सा टीन्स में आ जाते हैं तो थोड़ी समझदारी आ जाती है। बिल्कुल सही है कि हम उनकी एज के मुताबिक अला क़द्र उक़ूलिहिम गुफ्तगू करें। अगर बच्चे छोटे हैं तो बस हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो देखिए ना बाबा नामहरम थे ना, तो कैसे महरम बने? अल्लाह ने एक जुमला सिखाया जिसे हम सिग़े निकाह कहते हैं। एक जुमले में इतनी ताकत होती है। अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से और क़िबले की तरफ रखने से एक जानवर पाक हो जाता है, वही एक जुमला न बोलने से वही जानवर नजिस हो जाता है। बेशक नजासत, तहारत, इतना बड़ा फर्क एक जुमले से। महरम, नामहरम, एक जुमला, क्योंकि वो जुमला अल्लाह की जानिब से आया है जो कि हमारा खालिक है। तो उस जुमले में रब ने वो असर डाला है कि एक को बाप बना देता है, एक को माँ बना देता है। ठीक है, यूं कह के हम दरखास्त सकते हैं उस वक्त तक बच्चों को कि वो निकाह का सीगा जो है वो दोनों को मुश्तरक बना रहा है। दोनों बच्चा दोनों का हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग थे, दो खानदान से थे, नामहरम थे, उन्हें किसने जोड़ा? अब उनको ये भी तो सवाल है कि प्रेगनेंसी शुरू कैसे होती है कि हाउ डज अ आजकल तो आई थिंक ये एनिमेशन में थोड़ा अगर आप लिखें फॉर किड्स इवन फॉर तो वो थोड़ा बहुत लाइटली बता देते। एनिमेशंस होगा तो कार्टून्स की शक्ल में बहुत लाइटली बहुत डिसेंट किस्म की भी बने हुए हैं, तो उससे इनको इंफॉर्मेशन दी जा थोड़ी सकती बहुत है। इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। और वो निकाह को अल्लाह को बीच में लाए। और जब वो बालिग होने लगते हैं, जैसे 12-13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में लड़का आने लगता है, तो बालिग होने के करीब होता है उस वक्त, तो क्या माँ बता सकती है अपने बेटे से, ये डिस्कशन इस तरह का कर सकती है, या बाप पे ही, या बाप के हैं फॉर इंस्टेंस अगर वहाँ बाप नहीं है, उसका मौजूद नहीं है या है ही नहीं? अच्छा, लड़का बालिग होने वाला है, हाँ, तो हाँ, माँ बता सकती है, गुनाह नहीं है। अहकाम की किताब खोले बहुत डिसेंट से माहौल में, वो खुद ब खुद आप शुरू में जब थोड़ी सी दुआ पढ़ेंगी, थोड़ी सी अल्लाह की मोहब्बत डालेंगी, कहेंगी देखो हम दोनों बैठे हैं अभी इबादत करने के लिए, मैं तुम्हें आज एक बहुत प्यारी बात बताने जा रही हूँ। सैयद बिन ताऊस वाला वाक़या थोड़ा सा बताएं कि सैयद बिन ताऊस ने कहा कि इतना वो दिन अहम है, आई विश मैं जिंदा इंशाल्लाह के रहूं, अगर ना रहा तो ये यू नो हम भी इस तरह से थोड़ा सा इनको इमोशनल करें। कितना मुझे तो ये बड़ा इमोशनल, बड़ा खूबसूरत लगा कि पेन दिया और कॉइन्स दिए और कहा कि अगर मैं जिंदा ना रहा जिस दिन तुम बालिग होंगे तो मेरी तरफ से ये शुक्राने के तौर पर कॉइन्स जो है सदका दे देना, और ये पेन तुझे बताएगा कि फरिश्ते तुम्हारे आमाल को अब लिखना शुरू करें, तो इस पेन को हमेशा अपने सामने रखना। तो इस तरह की देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ तो हम भी इस तरह से शुरू करें ताकि उसमें बात देखिए खुद ब खुद देखिए लबो लहजा गुफ्तगू दुआ जो है ना वो इतना डिसेंट सा उसको उस काम को रूहानी बना देता है। मुझे नहीं पता लोग क्यों क्यों शर्माते हैं। देखिए इसमें फिर वो फजूल गंदी जिस्मानी हैवानी बातें नहीं रहती, ठीक है ना? जिस तरह आप देखिए इतना प्यारे प्यारे अंदाज से कुरान ने इन तमाम जिस्मानी बातों को रूहानी और इलाही पैराए में डिस्कस किया है। हैज़ को डिस्कस किया है, शादी को डिस्कस किया है, सब चीज़ों को डिस्कस किया है कि रोज़ा किससे बातिल होता है, जो फिज़िकल इंटिमेसी उसका भी ज़िक्र है कुरान में, इशारा है कुरान में, बाकायदा अल्फाज़ है कुरान में। तो ये कैसे है कि कुरान है ना, कुरान के पैराए में आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हो तक़द्दुस के साथ, तो आप बता सकते हो। बल्कि ऐसा भी हो सकता है आप अहकाम में उसको कह दें ये पढ़ लो, थोड़ा सा समझा दिया, फिर पूछो आपको समझ में आ गया बेटा? दोस्त के ज़रिए भी अगर कोई कज़न है, कोई दोस्त है जो उससे 2-3 साल बड़ा है, उसको कहा जा सकता है कि वो समझा दे। हाँ, हाँ, टीचर के ज़रिए। हम तो ऐसे हमारे यहाँ टीचर्स बताते हैं ज़्यादातर। वो तो थोड़ा-सा यूँ बताते हैं कि अमेरिकन मैप कैसा होता है, इस तरह कभी हो सकता है आपसे कुछ ऐसी चीज़ डिस्चार्ज हो जाए, वो फ़नी करके बताते हैं, पता नहीं क्या, वो पूरा नक्शा करके। तो मेरा बेटा इतना सादा-सा आके एक दिन कह रहा इस तरह का, तो हमने कहा अल्लाह ये कितने समझदार लोग हैं
کہ بچے کو سب سمجھ میں بھی آ گیا, ہنس بھی دیا, اور فقہی مسائل بھی حل ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا ہمیں. چلیں کیا 7 سال کیا 7 years پلس بیٹے کو ماں ہگ اور کس کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ بالکل. اچھا, خانم کہاں سے آئی ہیں, پلیز انٹروڈکشن دے دیں, مجھے نہیں پتا. یہ بھی ایک سوال تھا. خانم جو ہیں وہ قم میں رہتی ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اپنی نجف میں بھی پڑھائی کی ہے اور قم میں بھی کی ہے, وہاں کر بھی رہی ہیں, اور ان کے جو آغا ہیں وہ بھی وہاں پہ طالب علم ہیں, اور ماشاءاللہ وہیں پہ رہتی ہیں. اور بہترین عالمہ ہیں, بہترین مفسرہ قرآن ہیں, اور ایک تفصیل لکھ رہی ہیں اپنے قرآن کی جو میرے خیال سے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, اور بہت بہترین ہے, اور ماشاءاللہ کئی ساری کتابوں کی آتھر ہیں, جو کہ بہترین کتابیں جو کہ انگلش میں انہوں نے لکھی ہیں, تاکہ دنیا میں ہر طرح ہر ملک میں جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور بہترین انسان ہیں, اور یہ کہہ رہی تھی ان کو غصہ آتا ہے, یہ بالکل غلط بات کر رہی ہیں, ان کو غصے کا مطلب بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اچھا جی, عالمہ, I am in search of but fail to find ayats about transgender. Please clarify. ٹرانسجینڈر کے اوپر یہ آیات ڈھونڈنا چاہ رہی ہیں, ان کو مل نہیں رہی. ٹھیک ہے, میں پھر مجھے ابھی حضور ذہن نہیں ہے, پھر آپ ان سے وہ لے لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ انیلا حسینی ہیں, آپ پلیز انیلا حسینی مجھے ان باکس کر دیجیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو یہ اس کا جواب جو ہے ان باکس میں دے دوں گی جب مجھے خانم دے دیں گی. جی, اس کے بعد ہم چلتے ہیں. ایک منٹ, کیا ہو گیا؟ اوکے. بچے پوچھتے ہیں کہ اللہ دیکھنے میں کیسے ہیں, کیا بتائیں کہ اللہ دیکھنے میں کیسا دکھتا ہے؟ آپ کے بھائی کا جواب. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سنا رہی کہ ایک مرتبہ بتا رہی, آپ کے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بڑے بھائی نے پوچھا کہ کہ تمہیں پتہ ہے اللہ, تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا میں, تو میں نے کہا یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, فضا کے بھائی ہو سکتے ہیں. تو وہ ابھی بھی ان کو دیکھے تو کہتے تھے کہ اللہ خدا آ گیا ہے, مذاق میں نہیں لوگ ایسا. اچھا جی, اللہ. اچھا, ہم بی بی سلام علیہ کا رول ایز اے وائف is incredible, but she has a husband like Maula Ali. We like to follow her, but as a husband who has reflect mental sickness, otherwise clever, and says that out of nowhere, says that I don't want to live with my wife, what should the wife do? مطلب ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ بی بی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, اور ان کی تو ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ مولا علی ہیں, یعنی کہ بیسٹ ہسبینڈ ہے, بیسٹ وائف ہیں. تو ایسے سچویشن میں کہ عورت اگر بی بی کے نقش قدم پہ چلنا چاہ رہی ہے لیکن اس کا شوہر مولا علی جیسا تو نہیں ہے, اور اس کے ساتھ کچھ مینٹل سکنس ہے, اس کی حرکتیں ویسے تو بہت چالاک ہے, لیکن وہ تھوڑی تھوڑی کبھی مینٹل سکنس اس میں محسوس ہوتی ہے, اور وہ یہ کہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا, تو ایسے میں بیوی کیا کرے؟ دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جہاں کامل ترین ہستی کی زوجہ ہیں, کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے اس لیے آپ کے چیلنجز بھی اتنے زیادہ ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, اب آپ خود سوچیں کہ امام کی زوجہ ہونے کے اعتبار سے آپ نے کتنی قربانیاں بھی دی. آپ پہ ایسے مصائب آئیں کہ وہی اگر وہ دن پر آتے تو رات کی تاریکی بھی بدل جاتی. تو ایک مثال ہے نا, ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ او کمفرٹ ایز, نہیں, کیونکہ وہ دونوں اتنے عصمت کبریٰ کامل تھے, تو اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں کیونکہ ذمہ داریاں زیادہ تھیں, فرسٹ آف آل. سیکنڈ دیکھیے ہمارے پاس بہت سی دوسری مثالیں بھی ہیں, جیسے جناب آسیہ کا ہے, جناب کیا ہے رحیمہ زوجے ایوب کا ہے, کہ لوگ کتنی تہمتیں لگاتے تھے, کیا کیا کہتے تھے.
کہ یہ کوئی نبی ہے, دیکھو خود بیمار پڑا ہوا ہے صدیوں سے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, اور یہ پھر بھی آپ رہیں, اسی لیے ان کا نام 10 خواتین میں آیا ہے جو خاص خواتین ہیں. اور اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اگر وہ رہنے کے قابل نہیں ہے تو الگ بات ہے, اگر آپ نے رہنا ہی ہے قربتاً الی اللہ تو پھر جو ہے وہ اس کو ایک ڈیلنگ سمجھے, کیونکہ بیوی نے فرمایا کہ جو خاتون شوہر کی بد اخلاقی کو برداشت کر کے قربتاً الی اللہ ایک ڈیلنگ کر کے اس کے ساتھ رہ لیتی, ذہن بنا لیتی پکا کہ یہ جیسا بھی میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ساتھ محشور ہو کر میں اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھوں گی. یعنی اتنی بڑی بات ہے, میں تو کہتی ہوں یہی تصور, یہی ڈیلنگ آپ کو اتنا سکون دے دیتی ہے. لیکن اگر آپ کا شوہر ظلم کرتا ہو, ابیوسو ہو, تو آپ اس پہ وہ نہیں آ جاتا ہے کہ جو ظلم خاموشی سے سہتا رہے وہ بھی ظلم کا ساتھی ہو جاتا ہے, یا تو وہ اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے یا وہ پھر اس ظلم سے بچنے کی کوئی وہ کرے. وہ فزیکل ابیوزو یا کس طرح کا, دیکھیں مینٹل ابیوز بھی ہو سکتا ہے, وربل ابیوز بھی ہو سکتا ہے, فزیکل بھی ہو سکتا ہے. ہاں, اب اس میں یہی ہے نا کہ آپ کیونکہ اسلام یہ کہتے ہیں شخصی جو پرابلم ہے نا, فردی پرسنل, اس میں آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ مثلا کوئی آپ کو بہت گندی لینگویج استعمال کرے اور آپ کہہ رہے کہ کچھ مصلحتوں کی خاطر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اس کے ساتھ ایک ڈیلنگ کر لی, وہ بد کلام ہے, لیکن ایک مرتبہ اس کا ظلم دوسروں کے حقوق کو بھی ضائع کر رہا ہے اور اسلام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے, تو وہاں آپ کو ریئیکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, صرف مجھ پہ, تو میں ہو سکتا ہے میں اس کو معاف کروں اور میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہوں, آمادہ ہو جاؤں, تو مجھے اس کا صبر ملے گا. یہی تو مطلب ہے نا کہ شوہر بد اخلاق ہے, یعنی آپ کو بہت گندی زبان سے آپ کو پکار ہے, لیکن آپ کہتے کوئی بات نہیں میں رہنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ, تو رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسے جیلسی سے بچائیں کہ بچے دوسرے بچوں سے مقابلہ نہ کریں. کم عمری میں اتنی سختی نہ کریں, اسپیشلی 10 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے نا وہ امیجنری ورلڈ میں ہوتے ہیں, اور ان کو اپنی طرح نہ سمجھے, جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا وہ نہیں سوچ رہے, تو بیچارے ہر چیز فیز میں ہوتے ہیں, جلدی جلدی بھول جاتے ہیں, اور نہ سوچو اس نے جھوٹ بول لیا, اس نے تو جو فلاں چیز بغیجات کے اٹھا لی, ہائے ہائے میرا بچہ تو چور ہو گیا, یہ تو جیلسی کر رہا ہے, تو یہ وہ اتنا نہیں کر رہے ہوتے, بہت معصوم ہے, ہم ایسا سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اتنا سیریس نہ لے, اتنا سخت ڈیلنگ نہ کرے چھوٹے بچوں کے ساتھ. اب جب ایج بڑی آ گئی, اگر ہماری فیملی میں ان کے ارد گرد اگر یہ باتیں کم سے کم ہوں گی, اور میں نے تو بد کی کہا ہے نا ایام فاطمیہ میں ہم یہ کوشش کریں کہ جب دوسروں پر خوشیاں آئیں تو ہم سجدے شکر کریں, اس حد تک ہمیں خوش ہونا چاہیے. تو اگر گھر والے اس طرح خوشیاں کا اظہار کریں گے, کبھی مقائسہ نہیں کریں گے, تو پھر انشاءاللہ یہ کبھی بھی جالسی, حسد جو ہے, جالسی جو ہے وہ اللہ سے ٹکر لینا ہے, اللہ سے لڑنا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, تو یہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے, تو پھر نہایت خطرناک ہے. تو اس کو اگر ہم سمجھے تو مسائل ہے. ٹھیک ہے, 4 to 5 ایج کے بچوں کو اللہ کی وحدانیت کیا کیسے بتائیں, ان کے مائنڈ میں کیسے ان پٹ کریں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, وہی ہماری دعا کو سنتا ہے. 4 to 5 یعنی تک چھوٹے چھوٹا. بچے, ہاں نہیں, ان کو کوئی بہت بڑی دلیل اور پروف اور اس کے ذریعے نہیں ہوتا, بس ان کے یہی جو لالابائی اور یہ رائمز جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہی کافی ہے, وہ انسٹل ہوتا ہے. اور آپ کا ایکشن, آپ کو ماما از ہیپی, ماما از سیٹسفائی بیکاز اللہ از observing her, یا اپنے اعمال اور اپنی feelings کے ذریعے mama is a bit upset, but because Allah is there, so I can control my temper, my جان, ایسے کہ بس اس طرح کے ہلکے سے بیبی سٹیپس کے ذریعے اس کے دل میں وہ محبت انسٹل کرے. اور پھر جیسے میں اپنے بچوں کے ساتھ سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا جو لالابائی ہے, حدیثی لالابائی ہے, اہل بیت کی محبت, یہ سب کو پڑھتے رہے رائمز کی شکل میں, تو وہ اس کے گوشت و خون و پوست سب پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سنوبر عمران پوچھ رہی ہیں آپ کی بکس کے بارے میں کہ پاکستان میں اویلیبل ہیں اور بکس کے نام بتا دیں. جی, پاکستان کراچی میں اویلیبل ہیں, آپ مجھے ان باکس کر دیجیے گا.
تو میں آپ کو مزید ڈیٹیلس دے دوں گی. آپ کی بکس کے نام ہیں لائک مدر لائک ڈاٹر, گریٹیٹیوڈ, 40 اسٹیپس ٹو فار ایور, اور ایک اور آپ کی ہے فاتحہ. نہیں یہ 3 بکس ہیں یہاں پہ یہ 3 بکس اس وقت اویلیبل ہیں جی. اس کے بعد ہم کوئی پڑھتا نہیں. اچھا, my son is 8 years and he asked that Allah knows everything, then why he created shaitan to misguide us? اللہ knows everything, جو اللہ سب جانتا ہے تو اس نے شیطان کو خلق ہی کیوں کیا کہ وہ ہمیں بہکائے. جتنے بھی برے لوگ ہیں انکلوڈنگ نمرود, صدام, فرعون, سب کے بارے میں یہ سیم کویشچن ہوگا. اللہ نوز کہ فرعون اس طرح سے ہوگا. ایون می جہاں میں غلط کر رہی ہوں, اللہ کو پتا تھا راضیہ یہ مسٹیکس کرے گی. تو اللہ کا علم کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. پتہ نہیں اس بچے کو کیسے سمجھایا جائے. علم بالکل ایک الگ چیز ہے. اللہ نوز کچھ اور ہے, اور اللہ جو ہمیں فریڈم دیتا ہے وہ کچھ اور ہے. اللہ کو پتا, جیسے اللہ کو پتا ہے میرا اینڈ کیا ہوگا, لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ راضیہ اپنی مرضی سے اس راستے پہ جائے گی. اس کو اتنی اپروچ دی ہوئی ہے. جیسے مجھے میرا فریڈم اس روم کی حد تک ہے. مثال دے رہی ہوں کہ میں بھاگ بھی سکتی ہوں, ادھر بھی جا سکتی ہوں, ادھر بھی جا سکتی ہوں. میری اپنی چوائس ہوگی, ٹھیک ہے, چوائس میری ہوگی. لیکن جیسے ٹیچر کو ایک چھوٹی سی مثال ہے, رفلی پتا ہوتا ہے کہ یہ بچی اتنی محنتی ہے کہ یہ وہاں پہنچ کے ہی رہے گی. پتا ہے اپنی محنت سے پہنچے گی نا, لیکن پہنچ جائے گی. اللہ کو پتا ہے کہ راضیہ نے ادھر ہی جانا ہے, اس طرف ٹیڑھی جائے گی, یہ ہے ہی ٹیڑھی مثلا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس ٹائپ کی ہے, کیونکہ سست ہے مثلا. تو علم الگ چیز ہے, وہ عمل مجبور نہیں ہے, بلکہ میرے اپنے انتخاب اور چوائس سے ہے. ٹھیک ہے. If a wife gets talaq by a wakil, is it necessary to inform the ex-husband that the talaq had been granted? وکیل جب بن جائے تو پھر آئی تھنک وہ خود رابطہ کرتے ہیں. وکیل رابطہ کرتے ہیں, بیوی کو کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ بچوں کو اگر شیطان سے ڈرائیں تو بچوں کے دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے, ہر جگہ جانے میں ڈرتے ہیں, تو ایسے ڈرانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ معصوم سے بچے زیادہ نہ ڈرائے. مجھے ماؤں سے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ مائیں بہت ڈراتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ آیا تھا کہ نماز میں جب ہم رکوع, سجود اور جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو ہاتھوں کی, خواتین کے لیے ہاتھوں کی انگلیاں ملا کے رکھنی ہوتی ہیں یا ہم تھوڑی کھلی بھی رکھ سکتے ہیں, اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کے اوپر کوئی رولنگ ہے؟ اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں, مطلب جس انداز میں بھی رکھنا چاہیں, اس کا کوئی وہ نہیں ہے انگلیوں کا کہ انگلیاں ایسے ایسے ہوں. اٹ کوڈ بی اینی ویئر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو استبرا آفٹر ہیز, ہاؤ لانگ شوڈ ون ویٹ؟ استبرا نماز وہ ہر ایک کے لیے الگ ہے. عددیہ کے الگ احکام ہیں, اور عددیہ وقتیہ جس کی ٹائم اور ہیبٹس فکس ہو اس کے رولنگز الگ ہیں, اور جو مستربہ ہے یعنی بالکل کچھ نہیں پتا اس کے رولنگز الگ ہیں. تو اس کو میں پھر الگ سے بتا دوں گی بہت ڈیٹیل. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ توضیح میں دیکھ لیں, بہت کلیئر میرے خیال سے, جس کی بھی تقلید میں ہو تو بہت کلیئر ہے کہ مہندی, کچھ مہندی ہوتی ہے جس سے نماز نہیں ہوتی, اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ کون سی مہندی نماز میں ہوتی, تو پلیز کے بچہ یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میرے خیال سے ہمارا ٹھیک ہے. اچھا ہاں بالکل بالکل بالکل. انہوں نے ایک آخری ہے کہ is it necessary to wear burqa or if we wear only shalwar suit with big dupatta and scarf will it be okay as hijab? ہاں ہم ڈسکس کر چکے کہ آپ کا جو وضو میں چہرہ جتنا دھلتا ہے جی اتنا نکال سکتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ہم اپنی مرضی سے نکال رہے تو نہ نکالیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا وضو میں چہرہ دھلتا ہے اور ہاتھ وہی کلائیوں تک,
और मतलब इसके लिए शलवार कमीज पहन के बड़ा एग्जैक्टली दुपट्टा पहनने हाँ या अबाया स्कार्फ पहनने या जो भी हो जो भी पहने, हाँ वो कहीं कोई नहीं आया, आपके कपड़े ऐसे हों जिसमें आपका शेप नजर ना आए, यानी टाइट ना हो, बस बाकी आपने जो भी आपकी ड्रेसिंग हो हिजाब हो जाए। ठीक है। आई थिंक हाँ हमारा 1 आवर 15 मिनट्स का था और 1 आवर 27 मिनट्स माशाल्लाह हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सवालात भी ऑलमोस्ट हम सबके पूछ चुके हैं जो पहले से भी आए थे और जो अभी भी हमारे पास आए। थैंक यू सो मच राजेबा जी टाइम के लिए और मोस्ट बहुत मज़े वेलकम। मज़े की चीज़ें हमें मालूम हुई और बहुत सारी छोटी-छोटी कन्फ्यूजन्स अल्हम्दुलिल्लाह सबकी क्लियर एंड आई एम श्योर कि जितने हमारे साथ लोग इस वक्त देख रहे हैं उन सब की भी तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं। हाँ, यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई हैं और ये बड़ी मुश्किल से हाँ, आते हैं और सुनते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की कंपनी की वज़ह से और ज़्यादा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच राज़िया मोस्ट बाजी फॉर योर वेलकम। टाइम। इंशाल्लाह फिर हम आपसे दोबारा रहेंगे फिर इंशाल्लाह। मुलाकात करते हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया